خواتین سے گزارش ہے کہ جلدی سے 2 سوالوں کو جواب بھیجیں اور انعام لے لیں. اگر نہیں چاہے تو یہ جواب دیں, ہم جواب نہیں دینا چاہتے, کچھ تو دیں. اگر کوئی سوال ہے بھائیوں کے تو جب تک سوالوں کو جواب دیتے ہیں. بھائی کہ یہ سوال ہے, جو ویڈیو والے گستاخی میں ساتھ دے, ویڈیو کو فارورڈ کرے, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کفر تو نہیں ہے. کافر تو وہ ہے جس نے بنائی ہے اور گستاخی کی ہے. جن لوگوں نے فارورڈ کیا ہے وہ اچھا کام سمجھ کے فارورڈ کیا ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, حرام عمل ہے, جائز نہیں ہے. Boycott is the only solution. What more shall we do? To stop using often receiving emails to stop using Google and YouTube. What shall we do? دیکھیں, بائیکاٹ بھی ایک حل ہے, اچھی بات ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم کیا خود مختار ہیں. میرے ہمارے گھروں میں ہم تصور تو کرتے ہیں کہ ہم کافروں سے بالکل الگ ہو جائیں. یہود و نصارہ ہیں, ہمارے دشمن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے جوتے جو پہنتے کہاں کے بنے ہوئے ہیں؟ جس گاڑی میں ہم آئے ہیں کہاں کی گاڑی بنی ہوئی ہے؟ یہ توپ جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ کہاں کا کپڑا ہے؟ ہم محتاج, ٹوٹلی محتاج ہو چکے ہوں گے. ہم خود مختار کب ہوں گے؟ ہمارے اندر ٹیلنٹ موجود نہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے جوان صرف محتاج رہیں گے دوسروں کے. میرا بھی ہمیں خود مختار بھی ہونا پڑے گا. یہ بھی ایک حل تھا جو میں نے بیان نہیں کیا, لیکن یہاں پر الحمدللہ حل ہے. ہم بائیکاٹ کریں, لیکن اب تو اس کے ساتھ تو بائیکاٹ ہے, لیکن ہر کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی کافر جو ہے اپنی لیول پہ اپنی جگہ پر کوئی گستاخی کرتا رہتا ہے. تو ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا. ٹیکنالوجی میں آگے آئیں, علوم میں آگے ہیں, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہمارے جوان, ہمارے بچے جو ہیں اس ہمارے مستقبل ہیں اور روشن مستقبل انشاءاللہ ہمارے. تو ہمیں اس کی بھی انشاءاللہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. گوگل یوٹیوب کو بند کرنا سچ بات ہے کوئی حل نہیں ہے. آپ وقت بند کرتے وقت طور پہ پھر کھل جاتا ہے, اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. آپ ہمیشہ سے حرام کر نہیں سکتے. اب یوٹیوب کو میں کہہ دوں کہ حرام ہے, بالکل نہ دیکھیں, یہ بھی ناانصافی ہے. گوگل یوٹیوب سے کافی فائدہ ہو رہا ہے, آپ خیر بھی اسے حاصل کرتے, شر بھی, 2 دھاری تلوار ہے. السلام علیکم. ایسے غیر مسلم جو اسلام کے بہانے میں کہ اسلام کے بارے میں بالکل نہیں جانتے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت غلط باتیں کرتے ہیں, تو ہم ایسے غیر مسلموں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیں, یعنی حلول میں سے ایک یہ بھی حل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں, سیرت کو خود جانیں سمجھیں اور اس کو آگے بھی بڑھائیں. اپنے بچوں میں, اپنے گھروں میں, اسکولوں میں سیرت کو عام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس, واللہ سیرت میں ایسے خوبصورت دروس موجود ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک چھوٹا قصہ لے لیں, یہ بہت سارے قصے, ایک قصہ میں نے بھی بیان کیا ہے, بہت سارے قصے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں, وہ بیان کریں, لوگوں میں عام کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت لوگوں کے دلوں میں عام کریں. دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام خوبصورت دین ہے, کیا کیا خوبصورتی ہے, یہ لوگوں میں عام کریں. جتنی بھی غلط فہم اسلام کے بارے میں سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. لیکن ہمارے بارے میں جو امیج دیا گیا ہے, یہ داڑھی والے لوگ ہیں, دہشت گرد ہیں, دھماکے کرتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض بچوں سے غلطی ہوئی ہے, واقعی دھماکے بھی ہوئے ہیں اور واقعی ان دھماکوں مسلمانوں کو بھی قتل عام ہوا ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن کیا سارے مسلمان ایسے ہیں؟ یہ غلط بات ہے, یہ ناانصافی ہے. السلام علیکم. ہمارے بعض دوست یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی غرض سے ان کی مصنوعات کو ترک کرنے پر اصرار کرتے ہیں. عموماً مصنوعات کا جو ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں, مثلاً پیپسی کوکا کولا وغیرہ, جبکہ بعض دوست اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ان یہود و نصارہ کی تمام ضروری اور غیر ضروری مصنوعات کا استعمال کر سکتا ہے؟
دیکھیں میرے بھائی، میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں. جب ہم خود مختار بنیں گے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں. پیپسی کولا ہے یا کوکا کولا ہے یا دیگر مصنوعات ہیں. آپ پیپسی کو تو روک دیں، گاڑی بھی روک دیں. آپ اگر ابھی سوچیں کہ میں غیر مسلم کوئی چیز استعمال نہیں کروں گا، گھر میں کیا رہے گا؟ کچھ رہے گا باقی؟ یہ پنکھے بھی چائنا کے لگائے ہوئے یہاں پہ، یہ لائٹیں، ٹیوب لائٹیں، یہ مائک سسٹم، یہ سارا جو ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو اپنی سچ بات بتاؤں، ٹائر تھے ملیشیا کے اور ساتھ جاپانی ٹائر بھی تھے. گاڑی کے ٹائر میں نے چینج کرنے تھے. میں نے پوچھا، کہتے یار یہ ملیشیا کا ٹائر ہے. جب میں وہاں پہ گیا تو ایک اور شخص اس سے بات کر رہا تھا، اس کی بڑی خوبیاں بیان کر رہا تھا. اس ٹائر کی قیمت 300 ریال کی تھی اور جو جاپانی ٹائر اس کی قیمت تقریباً 350 کی تھی، 400 کی اتنی تھی. وہ شخص کہہ رہا ہے یار یہ جو ٹائر ہے ملیشیا کا 100 ریال 50 کا فرق ہے، گارنٹی کیا ہے کہ یہ کام کرے گا؟ جاپان کی اسے کہا اس کی ایک سال کی گارنٹی بھی ہے، جاپان کی بھی 1 سال کی گارنٹی ہے. کہتے یار جاپانی ٹائر جو ہے 2 سال بھی چل جاتا ہے، 3 سال بھی چل جاتا ہے. تو وہ ڈر رہا تھا لوں یا نہ لوں. ہم خود اپنے مسلمانوں کے پروڈکٹس پر شک کرتے ہیں. یہ لے لے کیا جاتا ہے؟ 1 سال میں ختم بھی، خراب بھی ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ کو اتنی گاڑی، اتنی یعنی اچھی گاڑی جس کا ٹائر 300 ریال کا ہے، 400 ریال کا ہے، تو آپ اتنی طاقت بھی یہ کہہ رہے 50 ریال اس یعنی مسلمان ملک کے لیے آپ قربان نہیں کر سکتے. دوسری مرتبہ میں گیا خود بیٹری لینے کے لیے. ایک ترکی کی بیٹری تھی 220 ریال کی، اور جو امریکن بیٹری وہ 210 ریال کی ہے. تو میں نے کہا 10 ریال مہنگا کیوں ہے؟ یہ ایک نئی چیز، اس کو کم کرو. کہتے ہیں اس کی قیمت اتنی ہے. گارنٹی کتنی ہے؟ کہتے ہیں اس کی گارنٹی 1 سال کی ہے، اس کی بھی 1 سال کی ہے. تو میں نے تو بیٹری خرید لی. میں نے کہا چلو مسلمان ملک کے لے لیتے ہیں. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس جو ہے تھوڑے سی اس میں کچھ خلل ہوتا ہے یا کچھ کمزور ہوتی ہیں. اگر آپ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ چائنا ہمارے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جو گاڑی بناتے ہیں اپنی؟ کوئی جانتا ہے کتنے مسلمان ملک ہیں جو اپنی گاڑی بناتے ہیں خود؟ ملیشیا بناتا ہے. بارک اللہ فیک، ملیشیا بناتا ہے. کتنے مسلمان ملک ہیں دنیا میں؟ ہاں 53 ہے، اور ایک جو ہے وہ گاڑی بناتا ہے، باقی کہیں سو رہے نہیں بنا سکتے. عجب بات ہے میرے بھائی. بائیکاٹ کی بات کرنا تو بہت آسان ہے، اب کرنے والا ہو نا کوئی. ریاکاری سے بچنے، سوال کا جواب آئے کہ نہ آئے؟ نہیں آیا؟ آ گیا؟ کتنی آ گئے؟ ارے ماشاء اللہ. پہلے سوال کا جواب الگ کریں، دوسرے کا الگ کر دیں. ریاکاری سے بچنے کا طریقہ، ریاکاری سے بچنے کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ اخلاص کو سمجھو. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اور جو سزا ریاکاری کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کی، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اپنی نصب العین رکھو سامنے، تب ریاکاری سے آپ بچ سکتے ہیں. کوئی علم اگر ہم سیکھ لیں اور اس میں میوزک یا کوئی حرام چیز آتی ہو تو اس سے طریقہ کیا ہے؟ علم سیکھنا جائز ہے، اور اگر اس علم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ حرام ہوگا. دیکھیں میوزک کا علم تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتہ کہ سائل کیا چاہتا ہے، کہ کس طرح وہ میوزک کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو جائز نہیں ہے. جائز جو کچھ کمائے گا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی بنیادی حرام ہے. ٹرن دا پیپر. اچھا دوسرا سوال پیچھے ہے. کسی آسان انسان کے لیے کھڑے ہونا غلط ہے اور وہ شرک ہے، کوئی حدیث اور آیات بتائے. دیکھیں کسی کے لیے کھڑے ہونا، القیام لہ والقیام الیہ، دو مختلف الفاظ ہیں عربی زبان میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی لیے کھڑا نہ ہو، اور تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑے ہونا یہ شرک ہے. اور آپ نے مثال دی اس حدیث میں کہ جیسا کہ کسرا
کہ پیچھے یا ساتھ دو لوگ ہمیشہ کھڑے رہتے اس کی تعظیم کے لیے. یہ جو کھڑے رہنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے یا سفر سے آتا ہے, آپ کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں ہے سیدنا سعد بن معاذ کے تعلق سے, قوموا الی سیدکم, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنے آقا کے لیے, سردار کے لیے. تو صحابہ کرام اٹھے, اس کا استقبال کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ گھر میں آتی, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, استقبال کرتے اور اپنی جگہ پہ جا کے بٹھاتے, تعظیم کرتے. تو اس انداز سے آپ اگر اٹھتے ہیں کسی کے لیے تو جائز ہے. لیکن کسی کے لیے یوں کوئی شخص کھڑے ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی استقبال نہیں کرتے, تو اٹھنا جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک. کیا بغیر تصریح کے حج کر سکتے ہیں؟ بغیر تصریح کے میرے بھائی حج نہ کریں. بغیر تصریح کے حج جو ہے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. میری ذرا بات غور سے سنیں, حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور اس ایک مرتبہ فرض جو زندگی میں اس کو پورا کرنے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ 10 جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. بعض لوگ گاڑی کی ڈگیوں میں جا کے مرغیوں کی طرف گھس کے یعنی چلے جاتے ہیں. یہ حج ہے. اب اگر آپ مستطیع نہیں ہیں تو نہ کریں. اگر آپ کے پاس تصریح کے پیسے نہیں ہیں, جو سے آج کل 3000 سے تقریباً شروع ہوتے ہیں, 2500-3000 سے مہنگا ہو گئے, استطاعت نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس پر فرض ہے؟ لمن استطاع الیہ سبیلا. آپ استطاعت نہیں رکھتے, آپ پر فرض ہی نہیں ہے. قیامت دن اللہ تعالیٰ سے آپ سے سوال نہیں کرے گا آپ نے حج کیا کیوں ہے. لیکن اگر حج بھی کر لیا اور جھوٹ بھی بولا, دھوکہ بھی دیا, اپنی جان کو خطر میں ڈالا اور کئی لوگوں کو تکلیف بھی دی ہے, تو پھر اب حج کا ثواب ملے نہ ملے وہ تو بعد کی بات ہے. اب یہ جو جرم ہے اس کا تو جواب دینا پڑے گا. بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کو زبان سے قرآن تلاوت کر سکتے ہیں. تحیۃ الوضو پڑھنا سنہ مؤکد ہے, سنت مؤکد نہیں. تحیۃ الوضو جو ہے یعنی وضو کے بعد 2 سنت پڑھنا سنت ہے, اور تحیۃ المسجد جو ہے وہ سنہ مؤکد ہے. قرآن میں ایک آیت ہے الخبیثات اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے, اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے, اور برے مرد برے. سوال اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد بہت برا ہوتا ہے, عورت اچھی ہوتی ہے. ہمارا مستعان یہ میرا بھائی کوئی شاید گھر والے سے شاید ناراض ہے, پتہ نہیں. اللہ المستعان. اچھا, اور عورت اچھی ہوتی ہے, مرد شراب وغیرہ پیتے ہیں اور بہت برا ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائی. اگر دونوں ہی فرمانبردار اور نیک ہوں تو پھر نور علی نور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے بہترین متاع میں سے نیک بیوی, صالح بیوی ہے. بڑی نعمت ہے نیک اور صالح بیوی. جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے وہ خوش قسمت انسان ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہم سب خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, مغفرت بھی کر دیتا ہے. تو ایک مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک خوبصورت انسان تھا, ایک خوبصورت عورت تھی, خوبصورت. اس کی شادی ایسے شخص سے جو بدصورت تھا. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا, اپنے بیوی کے گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے مڑ کے دیکھا, کہا تو کیا بات ہے یار؟ کہتا میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کو کیسے بنائی. تم کتنی خوبصورت ہو, میں اتنے بدصورت ہوں. تو سمجھدار جیسے خوبصورت اور خوبصورت بھی عورت تھی, سبحان اللہ, سمجھدار. کہتی ہیں آپ غم نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے, میں نے صبر کیا, اور تمہاری قسمت میں مجھے لکھا ہے, میں نے شکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے, اچھی صورت نہیں ہے, میں نے صبر کیا ہے, اور تیری قسمت میں مجھے لکھا میں خوبصورت ہوں, تو ہمیشہ شکر کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنا شکر کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو جیسے ہم یہاں پہ ایک ساتھ ہیں, وہاں پر ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ.
اگر حاکم وقت اس فلم کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو عام لوگ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، عام لوگ جو ہیں ان کا شرعاً ایک طریقہ ہے، حکمران کی نصیحت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس کوئی نصیحت ہے کسی حکمران کے لیے تو مکمل رازداری میں نصیحت کرے۔ اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کا کام پورا ہو گیا، اگر نہیں قبول کرتا، اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ لیکن جوش میں آنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ کون سا اظہار خیال ہے؟ اور اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو وہ ذمہ دار ہیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو حاکم ہے اس کے اپنی ذمہ داری، محکوم کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ ایک منٹ، عورتوں کے تعلق سے یہ جواب ہے۔ نہیں دونوں مکس نہ کریں نا، یہ قرآن اندازی کیا آپ لوگوں نے تو سب کو کیسے میں نبی کے وسلم ایک دفعہ راستے میں گزر رہے تھے تو آواز آئی، جب پلٹ کر دیکھا تو پتھر سلام بھیج رہا تھا۔ ایک بار جب ان کے ہاتھ میں ہوا تھا تو وہ بھی پتھر سلام بھیج رہا تھا، بخاری۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ ممبر والی روایت آ چکی ہے۔ اچھا، مزے کی بات، صحیح بخاری حدیث نمبر 3391۔ یہ تو میں نے جواب دیا نا، آپ نے کیوں پھر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یاد کر لیا۔ ام سلمہ، پہلے جمادات کا سوال۔ اچھا، اگر آپ نے دونوں مکس کر دیے، مجھ جمادات کا الگ کر دے، جمادات والا جو ہے وہ سیدنا ام سلمہ کا نام جو ہے وہ الگ کر دیں۔ اچھا، ایک یہ غلط جواب ہے، قریب تھی، یہ غلط ہے۔ ام سلمہ کا پورا نام ہے ام سلمہ بنت امیہ۔ نہیں، یہ تو نام نہیں ہے نا، یہ تو کنیت ہے، نام مجھے چاہیے۔ سلمہ کا پورا نام ہے ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ کیا، یہ نقلیں ماری ایک دوسرے سے؟ کیا نقل نہیں مارنی؟ مکہ کا ایک پتھر تھا جو آپ کو سلام کرتا تھا، دلیل نہیں بیان کی، یہی بس جواب ملے، پکی بات ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دان مبارک شہید ہوئے، اس وقت آس پاس 2 پہاڑ اس موقع پر جھک گئے تھے، اس کے نہیں، یہ ایک جواب ٹھیک ہے، یعنی ایک پیارے حدیث ہے، کیوں آپ پتہ نہیں بھول گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، یہ تو موبائل تو جائے گا اس بہن کو جس کا یہ جواب ہے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک منٹ میں بتاتا ہوں، جواب بتاتا ہوں۔ ارے سوال، ایک منٹ، ہاں یہ ہے، ماشاء اللہ، یہ ایک ہی بہن ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اب دونوں گفٹ جو ہے میرا خیال ہے ایک ہی بہن کو جائیں گے۔ اچھا، آپ ساتھ میں سے کوئی جانتا ہے؟ ایک تو تھی وہ دھڑ والی روایت صحیح بخاری میں، جمادات بھی آپ سر سے محبت کرتے ہیں، کوئی جواب جانتے دلیل کے ساتھ؟ دلیل آتی ہے ریفرنس کے ساتھ؟ نہیں، آپ نہیں جی،
جوڑ نے پردہ کر لیا تھا. اور ایک واضح دلیل ہے اس سے بھی جس میں محبت کا لفظ بھی موجود ہے. چلیں میں ہنٹ بھی دے دیتا ہوں. ہاں جی احد کا پہاڑ. بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. صحیح بخاری نے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ احد جبل یحبنا ونحبہ. اور پھر اللہ کے پیارے علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ احد کا پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تھے, ساتھ ابوبکر صدیق تھے عنہ, سیدنا عمر اور سیدنا عثمان عنہ صحابہ اجمعین تھے. تو احد کا پہاڑ ہل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک جو ہے پہاڑ پر مارتے فرماتے ہیں اثبت احد, اے احد کے پہاڑ تو تھم جا, کیا تو نہیں جانتا آج تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. دو شہید ہیں. علماء فرماتے ہیں جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کے اوپر جب اتنی بڑی ہستیاں آئیں کہ ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید, کو اسے رہا نہ گیا, خوشی کے مارے ہل گیا. احد کا پہاڑ بھی خوشی کے مارے ہل جاتا ہے جب نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر پڑتے ہیں. اب پہاڑ سے بڑھ کر کوئی جماد ہے جمادات میں سے؟ سبحان اللہ. اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے. بارک اللہ فیکم. کس کا؟ جی ہاں, اور بھی سوال تھا. بتایا تھا میں نے, ریاکاری سے بچنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, اخلاص کو سمجھیں ہے کیا, اور جتنی بھی دلائل قرآن مجید میں اخلاص کے تعلق سے ان کو سمجھ لیں. نمبر دو, ریاکاری کی سزا کیا ہے اس کو سمجھیں, اور اس کی سزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو عذاب علیم ہوگا 3 قسم کے لوگ ہوں گے. جانتے کون ہیں؟ نمبر ایک, قاری القرآن, جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا دنیا میں. اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا رہا اور علم حاصل کر لوگوں کو تعلیم دیتا رہا یہاں تک کہ میں مر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جھوٹ بولتا ہے, اسے جہنم میں لے جاؤ. تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے. لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا, اب تمہارے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, جہنم میں لے جائیں گے. دوسرا, وہ شخص جو کہتا ہے میں شہید ہوا ہوں, اسے پوچھو تم نے کیا کیا دنیا میں؟ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں جہاد کرتا رہا تیرے راستے میں یہاں تک کہ میں قربان ہو گیا, اپنی جان دے دی میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے قتال کیا, جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں کہ شخص بہادر. لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا, خذوہ الی النار, اسے آگ کی طرف جہنم کی طرف لے کے جاؤ. تیسرا, وہ شخص جو سخی تھا اور اس شخص سے کہا گیا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے زندگی ساری سخاوت سے کام, صدقات و خیرات دیتا رہا یہاں تک کہ میں مر گیا. اللہ تعالیٰ تم نے جھوٹ بولا ہے, خذوہ الی النار, اسے آگ کی طرف لے جاؤ, کیونکہ تم نے صرف اس لیے صدقات و خیرات دیے تاکہ لوگ کہیں کہ تم سخی ہو, اور لوگوں نے کہا تمہارا مقصد پورا ہوا. تو یہ روایات جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں, روایت کرتے ہیں. ریاکاری ابھی آپ نے کہا ہے. غیبت کے تعلق سے یاد رکھیں, غیبت ایک ایسا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. کوئی مجلس خالی نہیں دیکھیں گے آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, بہت کم لوگ بچتے ہیں اسے کہ جہاں پر غیبت ہو. عام طور پہ عورتوں کی محفلوں میں عورتیں بیٹھی کسی عورت کا نام لے لیں بس, پھر اس کی خیر نہیں ہے. لیکن یہ مرض بعض مردوں کو بھی لگ گئی, بعض مردوں کو بھی لگ گئی. آپ شادیوں میں جائیں, شادیوں پہ وہ بیٹھ کے دیکھیں آپ, مجال ہے اگر کوئی شخص حکمران سے شروع کرتے ہیں چوکی دار تک پتہ نہیں چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. کیا مرد بھی اس بیمار میں مبتلا ہو گئے؟ میرے غیبت جرم ہے, اور غیبت کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, اور جو قرآن مجید میں اس کی وعید آئی ہے اس کی کوئی کسی زبان یا کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو.
کہ غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جو اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ ایک تو مردار گوشت ہے، تو پھر سگے بھائی کا کوئی کھا سکتا ہے؟ خونی رشتہ. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن مجید میں. اتنا بڑا جرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والے جو ہیں قیامت کے دن جو ان کو سزا ملے گی، اور یہ برزخ میں بھی سزا ملے گی، کیونکہ ناخن جو ہیں تانبے کے ہو جائیں گے اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے رہیں گے. جرم کیا تھا؟ یہ زبان کی نعمت سے، یہ بڑی نعمت ہے زبان، اس بڑی نعمت کی وجہ سے یہ سزا اب بھگت رہے ہیں. اگر زبان نہ ہوتی، غیبت ہوتی نہ ہوتی، تو جو گونگے اور بہرے ہیں یا جو گونگے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن ایک بڑے خیر سے بھی محروم ہیں. قیامت کے دن بعض ایسے لوگ گونگے ہیں جو تمنا کرتے رہیں گے کاش ہماری زبان ہی نہ ہوتی، کاش ہماری زبان نہ ہوتی. اور یاد رکھیں غیبت کا علاج جو آپ نے پوچھا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو پہلے گزر گئے. جس کے آپ کے دل میں کوئی غیبت کی بات آتی ہے تو آپ ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، بظاہر الغیب، اس کے سامنے نہیں، اس کے پیچھے. اور اس گناہ سے توبہ کریں اپنے دل سے، اور کثرت سے استغفار اپنے لیے بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بزی مرض سے نجات عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑا گناہ جو زبان سے ہوا ہے پوری دنیا میں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا گناہ جو زبان سے کیا گیا شرک. بارک اللہ. بتاتے کیوں نہیں؟ شرک. شرک سب سے بڑا گناہ. کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور نہ جانے آج کتنی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اسی زبان سے کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اے علی مشکل کشا، اے غوث حاجت روا، اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں. سب سے بڑا جرم اگر ہوا ہے دنیا میں تو وہ شرک ہے. اور شرک سے بڑھ کر کوئی جرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بارک اللہ فیک. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ بدعتی دو قسم کے ہوتے ہیں. جس کی بدعت مکفرہ ہے، یعنی جس بدعت سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس کی بدعت مکفرہ نہیں ہے، یعنی اس بدعت سے وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا کہ بدعت ہی باقی رہتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ راتب امام ہے کسی مسجد کا تو اس کے پیچھے نہ پڑھیں. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو متبع سنت و بدعتی نہ ہو. امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت پوری ہوگی؟ دلیل کے ساتھ جواب چاہیے. یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ اگر آپ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ کیا رکعت پا لیتے ہیں یا نہیں. اس پہ اہل سنت و جماعت کے علماء کے دو قول موجود ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی اور آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے، آپ کو رکعت نہیں دہرانی پڑے گی. دونوں فریقین کے دلائل قوی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا قول کی رکعت ہو جاتی ہے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس قول پر جو ہے جو دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت جو دونوں فریقین بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت، معروف مشہور روایت، جب مسجد میں داخل ہوئے اور رکوع کی حالت میں چلے گئے اور پھر صف میں جا کے پہنچ گئے. جب صف میں پہنچ گئے تو پھر اپنے نماز کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. تو جو فریق یہ کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہو دوبارہ دہرا لے، تو وہ یہ فرماتے یہ کہتے ہیں جب آپ سے منع فرما دیا ایک دفعہ لا تعد، پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟
اور جو گروہ کہتا ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے آپ سے یہ تو فرمایا کہ دوبارہ نہ کرو، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، تو حدیث میں یہ لفظ تو موجود نہیں ہے۔ ایک بہقی دارقطنی کی روایت میں آیا ہے کہ جو تم پڑھ چکے وہ مکمل کرو، جو رہ گئی اسے مکمل کر لو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رکعت پڑھ لو، نہیں، سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو دوسرا قول جس کو میں اختیار کرتا ہوں، یہ قول جو ہے اس پر عمل کیا ہے بڑے صحابہ نے، 5 بڑے صحابہ، نام نوٹ کر لیں: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر۔ یہ 5 صحابی ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہو جاتے تو رکعت کو نہ دہراتے، اور ان نصوص کو، ان احادیث کو صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھا ہے۔ چاروں فقہاء امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، اور دیگر محدثین کا بھی یہی موقف ہے۔ اور ایک عقلی دلیل بھی ہے، میں آج اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوال اکثر آتا ہے اور بعض لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اسی بنیاد پر، اور کہتے ہیں اہل حدیث ہی نہیں ہے۔ عجب بات ہے کہ اہل حدیث اس لیے نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رکعت کو دہراتے نہیں ہیں، کہ اہل حدیثیت کے یہی معیار ہے، جو رکعت کو دہرا لیتے ہیں نہیں دہراتے، صرف یہ اہل حدیثیت ہے؟ اسے کہتے ہیں سنت جماعت یا سنی وہ ہوتا ہے جو رکعت کو دہرا دیتے یا نہیں دہراتا۔ میرے بھائی، یہ فقہی مسئلہ، اس پہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے موجود ہے اور ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر ولاء والبراء کا مسئلہ قائم نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کی بنیاد پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جہاں پر آپ کو تقوی لے کے جاتا ہے وہ عمل کرو۔ اب میرے پاس 5 صحابہ کے نام ہیں، 4 فقہاء ہیں اور حدیث ہے، اور دیگر علماء کے اقوال، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے علماء کی رہنمائی میں جب ان نصوص کو دیکھا میں نے، تو میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس پہ عمل کرتا بھی ہوں۔ اور ایک عقلی دلیل بھی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تعد، ذرا غور کریں، دوبارہ نہ کریں، منع فرما رہے ہیں ان صحابی سے، سیدنا ابو بکر دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہم والصحابہ اجمعین، سے کیا غلطی ہوئی جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نہ کریں؟ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں دیر سے آنا، کیا چاہیے تھا کہ جلدی آتے۔ نمبر 2، دوڑ کے آنا، کیا چاہیے تھا؟ سکینہ و وقار سے آتے، آہستگی سے آتے۔ نمبر 3، رکوع میں شامل ہو گئے تھے۔ نمبر 4، یعنی جو ان سے ہوا میں وہ بیان کر رہا ہوں، ان سے غلطی کیا ہے پھر وہ دیکھیں گے۔ نمبر 3، رکوع میں شامل ہو گئے۔ نمبر 4، چلتے گئے۔ نمبر 5، رکعت کو نہیں دہرایا جسے کہا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا تعد، ان سب سے منع فرمایا؟ ذرا غور سے سنیں، ان سب 5 چیزوں سے منع فرمایا یا چند چیزوں سے؟ سب سے منع فرمایا۔ اگر سب سے منع فرمایا تو مطلب ہے اس شخص کی رکعت نہیں ہوگی جو ان 5 میں سے ایک پہ عمل کرے گا۔ ترازو ایک ہونا چاہیے نا، میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ جو صحابی سے غلطی ہوئی، اگر آپ سے فرمان لا تعد ان سب کے بارے میں ہے تو پھر حکم ایک ہونا چاہیے۔ جو دیر سے جائے اس کی رکعت بھی نہیں، جو ہانپتا ہوا جائے، کامتا ہوا جائے اور سانس پھولی ہوئی اس کی رکعت بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اچھا پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان چیزوں میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے رک جانا چاہیے؟ دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور سلف کے اقوال جب سامنے رکھتے معلوم ہوتا ہے کہ دیر سے آنے سے منع کیا گیا، لا تعد، دیر سے آنا، پھر جلدی چل کے جانا یا دوڑ کے جانا۔ ٹھیک ہے، کیا رکوع کر کے شامل ہونا، اس سے بھی منع کیا؟ اس سے منع نہیں کیا۔ کیوں منع نہیں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا۔ اگر صحابہ کرام نے عمل کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لا تعد کہ یہ جو جزئیہ ہے
رکوع میں شامل ہونے کے یہ شامل نہیں ہے اس میں. جو باقی غلطیاں تھیں اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہی صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. اور پھر رکعت ہوئی کہ نہ ہوئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کی معروف روایت ہے, المسیء صلاۃ, جس کی نماز میں غلطی کی. ایک شخص داخل ہوتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اب صلی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اب صلی فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی, جب نماز دوبارہ پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں. دوبارہ پڑھ کے آتا ہے, دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, پھر وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم سے تمہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں اس اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجیے, مجھے بتائیں نماز کیسے پڑھوں گا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اور پوری حدیث ہے جس میں تقریباً 8 کے قریب ارکان صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر اپنی رکعت پوری کرو, نماز پڑھ کے آؤ, پھر مجھ سے بات کرو, جسے ثابت ہوتا ہے کہ ان صحابی کی رکعت ہو گئی ہے. واللہ اعلم. بہرحال یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رکعت نہیں وہ دوبارہ پڑھ لے, اور جو شخص سمجھتا ہے کہ رکعت ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہ پڑھے. دوسرے جو دلائل ہیں میں یہی بھی کہہ رہا ہوں جی, وہ بھی اپنی جگہ پہ قوی ہیں. یہ اس لیے میں نے کیا کہ میرا یہ موقف ہے, میں اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں. جو ان کے پاس دلائل ہیں وہ ظواہر النصوص ہیں, ظاہر حدیث میں لا تعد, اور یہ سمجھتے یہی کافی ہے, جو جہاں سے آپ سے منع فرمایا اس پہ عمل کیوں کرے. اور یہ قوی قول ہے ان کا, صحیح بات ہے, جو آپ سے ایک دفعہ منع فرما دے اس پہ عمل کیوں کرنا ہے پھر. لیکن بات یہ منع کس چیز سے فرمایا, وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑے کس چیز سے فرمایا ہے. جب منع کر دے تو یہ کافی ہے بس, اور یہ قوی دلیل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے, اور ان کا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوئی, رکعت نہیں, وہ رکعت دوبارہ پڑھ لے, اور جو شخص سمجھتا رکعت ہو گئی ہے ہم اسے مجبور کریں کہ نہیں تم دوبارہ پڑھو, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, یہ سر واضح کریں. دیکھیے حیض کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنے کے تعلق سے جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے. ایک ایکسیپشن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں عورت بھول جاتی, قرآن کی حافظہ ہے اور بھول جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے, اور ہاتھ نہ لگائے, ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ, یعنی کسی پھٹے سے کسی اور چیز سے قرآن کھول کے پڑھ لے. اور اس کی دلیل کہ حیض کی حالت میں جو علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے, اسے کوئی چیز بھی نہ روکتی سوائے جنابت کے. تو حیض والی عورت جو ہے وہ قرآن نہ پڑھے, اور اگر ضرورت ہے, مجبوری ہے, وہ بھول جاتی ہے یا ٹیچر ہے, پڑھانا ہے اس نے, تو اس حالت میں پڑھ سکتی ہے. رمضان کے مہینے میں اگر تو حیض کی حالت میں کس طرح سے عبادت کریں. دیکھیں رمضان کے مہینے میں اگر حیض ہے تو روزہ تو نہیں رکھ سکتی, لیکن اللہ کا ذکر جو ہے ذکر کر سکتی ہیں, اذکار سے زبان پاک سے اذکار پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتی. مرد اور عورت زنا کرتے ہیں پھر شادی کر لیتے ہیں, کیا شادی جائز ہے؟ جی ہاں, شادی تو ہو جاتی ہے, شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی نکاح اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کیا بغیر وضو موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ قرآن مجید کو چھونا جو ہے بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. اگر موبائل میں آپ کے پاس قرآن مجید ہے اور آپ اس کو ظاہر لفظ کو ٹچ نہیں کر سکتے تو آپ اسے پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. غسل اور وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کا جو صحیح طریقہ ہے, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے, اور پھر پانی جو ہے زیادہ ضائع نہ کرتے. اس پہ ذرا غور کریں آپ. اکثر ساتھی وضو تو صحیح کر لیتے ہیں سنت کے مطابق, لیکن پانی بہت زیادہ استعمال کرتے اور ضائع کر دیتے ہیں.
پانی جو ہے کم استعمال کریں، پانی تھوڑا سا کھولیں اور بسم اللہ سے ابتدا کریں. اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دھونے ہیں. اس سے پہلے یاد رکھیں نیت دل میں کرنی ہے. اس پورے عمل سے پہلے نیت، کیونکہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کی ہوتی نہیں ہے. تو آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے، زبان سے نہیں. میں وضو کرنے جا رہا ہوں ظہر کی نماز کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. زبان سے نیت نہیں کہی جاتی. دل میں نیت ہو کہ میں نے وضو کرنا ہے، وہ میں نے پاک ہونا ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھنا ہے اور پانی کم استعمال کرنا ہے جتنا کم ہو سکے. ہاتھ دھونے دونوں ہتھیلیاں، اور خلال بھی کرنا، اس طرح کی سنت ہے یہ. پھر منہ میں پانی ڈالنا ہے، کرلی کرنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ. پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، باہر نکالنا ہے 3 مرتبہ. پورے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کی حد جانتے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں تک لے کے یہ جو چین ہے اس کی نیچے تک، تھوڑی جو ہے اس کے نیچے تک جو ہے، اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورے چہرے کو دھونا ہے 3 مرتبہ. اور داڑھی اگر بڑی ہے تو اس میں خلال کریں. خلال کا طریقہ کہ پانی یوں مٹھی میں لیں اور اس طریقے سے کریں. بعض ساتھی ہاتھ کو گیلا کر کے یوں خلال کرتے ہیں، جو صحیح طریقہ سنت سے ثابت ہے. پانی کو ہاتھ میں پانی ڈال کے یوں اپنی داڑھی کے نیچے ہاتھ کو رکھیں اور اس سے خلال ہوتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جو داڑھی کے پیچھے والی جگہ ہوتی ہے نا کان کے لو کے قریب، یہاں پہ بعض وہ پانی نہیں پہنچتا. یہ چہرے کا حصہ ہے اور اسے مکمل دھونا چاہیے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ وضو کے ارکان میں سے ہے، تو اس کو پورے کو دھونا جو ہے یہ ضروری ہے. پورا چہرہ دھو لیں اور پھر 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں بازو جو ہیں وہ انگلیوں سے لے کے کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھونے ہیں. 3 مرتبہ دایاں، پھر 3 مرتبہ بایاں جو ہے. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. پانی دونوں ہاتھوں کو لگا کے پانی کو چھوڑ دینا ہے، چھڑک دینا ہے، اور پورے سر کا مسح یوں ہاتھ رکھنا ہے، یوں پیشانے سے اوپر سے لے کے پیچھے تک دونوں ہاتھ، اور پھر واپس. اور گردن کا مسح جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، ضعیف حدیث میں آیا تو اس کا گردن مسح نہیں کرنا. اور پھر اپنے دونوں جو انگلیاں شہادت، انگشت شہادت جو کان میں رکھنی ہے یوں، اور جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے والے حصے میں یوں پھیرنا ہے. یہ سر کا مسح، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے. اور پھر پاؤں دھونے ہیں، دونوں پاؤں دھونے ہیں، اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے پاؤں کی انگلیوں کا، اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یعنی ٹخنوں کے اوپر تک. بعض ساتھی بہت جلدی وضو کرتے ہیں اور ٹخنے کے نیچے جگہ خشک ہوتی ہے یا ایڑی کے پیچھے جگہ خشک ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ایڑی میں ایک جگہ خشک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شخص دوبارہ حکم دے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. اور پھر دعائے مسنونہ جو ہے، کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھے، تو اس طریقے سے وضو جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. غسل کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو غسل مسنون اس کے لیے نیت کرنی ہے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں، اور بغیر نیت کے یاد رکھیں غسل نہیں ہوتا. غسل عبادت ہے، نیت دل کا عمل ہے. دل میں آپ نے سوچنا کہ غسل کیوں کر رہے ہیں آپ، کیا صرف گرمی کو دور کرنے کے لیے، کیا صرف آپ صاف ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ایک نیت ہے. ایک نیت ہے میں اپنی اس جنابت کی حالت سے پاک ہونا چاہتا ہوں، چاہے وہ عورتوں کے لیے حیض کی حالت ہو یا جنابت کی حالت ہو، مرد عورتوں کے لیے. دل میں نیت ہو، پھر اس کے بعد استنجا کرنا ہے اور شرمگاہ کے ارد گرد کی جگہ کو دھو لینا ہے. پھر وضو کرنا ہے جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے، اور دونوں پاؤں دوسری جگہ پہ دھونا مسنون ہے. اگر میسر ہو، نہیں تو آپ اگر آپ بیسن میں دھو تو ادھر دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد 3 لب پانی کے لے لے ہیں اور اپنے سر پہ ڈالنے ہیں، تاکہ جو سر کی جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ تر ہو جائیں. اس کے بعد اپنے پانی کھولنا ہے، جسم کے دائیں حصے کو دھونا ہے، پھر بائیں حصے کو دھونا ہے، اور پھر پورے جسم کو دھو لینا ہے. یہ سنت طریقہ ہے غسل کا. میرے خیال وقت کافی ہو گیا ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں. ساتھی آگے. اچھا 5 منٹ اور. اچھا پہلے دیکھو بہنیں کا جو سوال تھا اس کا ان کو خوش تو کر دیں. بہنوں کو جو جواب دیا، بہنوں کے جو جواب ہے وہ سن لیتے پہلے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ. امیہ نے امیہ الف سے ہے، اس کی معافی ہے، کوئی حرج نہیں. ہند بنت امیہ. اور ماشاءاللہ نادیہ جلیل انصاری نے ماشاءاللہ ان میں صحیح جواب دیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام یاد رکھ لیں، ہند بنت امیہ ہے، ہند بنت ابی امیہ. ٹھیک ہے. کیا ہم میں سے کسی کو آتا تھا؟ سچ بولے. یہاں پر مردوں میں سے
سچ بولے. کسی کو آتا تھا یہ جواب؟ آپ کو آتا تھا؟ پکی بات. پورا نام؟ ہند نہیں، پورا نام. پورا نام آتا تھا؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا الحمد للہ. اور دوسرا جواب میں نے احد کی پہاڑ میں تمنا کرتا تھا کوئی جواب دیتا، لیکن وہ جواب موصول نہ ہوا. لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ احد کا پہاڑ ایک بھائی نے ماشاءاللہ جواب دیا. تو بہن کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو آواز آئی، تو جب پلٹ کر دیکھا تو پتھر ان پر سلام بھیج رہے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح ہے. تو ان کے جواب ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر زکا لکھا ہوا ہے. فون نمبر دونوں کے ایک ہیں، چٹھیاں بھی ایک جیسی ہیں ماشاءاللہ. تو لگتا ہے ماشاءاللہ ایک ہی گھرانے کی دونوں ماشاءاللہ بہنیں جو ہیں. تو موبائل فون اور گفٹ جو ہے ان بہنوں کو جاتا ہے. کیا ہے؟ موبائل کا سوال. طارق میر. جی طارق میر، آدمیوں کے جو 4 نام. اچھا جو گفٹ ہیں تو ابھی پھر دے دیں آپ، ابھی دے دیں آپ. مردوں میں سے جو گفٹ موبائل فون کا تھا، سوال جانتے کیا تھا؟ کہ جمادات میں سے آپ سے محبت کرتے تھے. اور جواب کیا تھا؟ ہمارے بھائی طارق میر صاحب ہیں، ان کو یہ گفٹ دے دیں، اللہ کو جزائے خیر دے. ان کا جواب درست تھا. بہنوں میں سے میں نے نام بتا دیا، یہ آپ بھجوا دیں. ہاں یہ بھجوا دیں. اور ایک کتاب بھی دے دیں، یہ دے دیں. آپ نے لکھا ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے. بنیادی دعوت جو تھی عبدالصمد. بنیادی دعوت کے تعلق سوال تھا، توحید کی دعوت تھی. ہمارے بھائی ہیں عبدالصمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو گفٹ بھجوا دیں. تیسرا سوال محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی بیان کیا ہمارے بھائی سجاد احمد. کہاں ہیں؟ اچھا آپ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام. عثمان الدین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام. ہمارے عثمان الدین بھائی ہیں، جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک. اسام، اچھا اسام الدین ماشاء اللہ. ان کو دیں، یہ آپ کے پیچھے کھڑے اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہو گئے. 2 کتابیں رکھی ہیں اور ان کو بھی واپس نہیں لے کے جائیں گے ہم لوگ. ہرقل نے ایک جملہ کہا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند شان ہے اور عظیم مرتبہ ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے آپ لے چکے ہیں. آپ ادھر بتائیں. مائک دے دوں. آپ جی بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو اللہ کے پیارے علیہ وسلم کے پاؤں کو، قدموں کو دھوتا. جزاک اللہ خیر. یہ بک دے دیں ان کو. جی یہ قصہ جو ہے یہ کب واقع ہوا؟ کوئی تاریخ جانتا ہے؟ یہ قصہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے یہ کب کا قصہ ہے؟ اور اس حدیث سے مجھے جواب چاہیے. آپ بیٹا چھوٹا بتائیں. سن 6 ہجری. ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیک. سن 6 ہجری کے بعد موقع میں آپ نے کیسے جانا بیٹا 6 ہجری ہے؟
ہاں بیٹا حدیث سنی نا آپ نے؟ شاباش بتائیں، حدیث میں تھا نا لفظ، آپ کو پتہ ہے حدیث میں کہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ 6 ہجری ہے؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ نہیں بھول گئے؟ اچھا کون مدد کرتا ہے بیٹے کی؟ نہیں حدیث کی اس روایت میں کہاں سے پتہ چلا؟ آپ مدد کرنے والے گفٹ بیٹے کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے بتائیں. نہیں اس میں روایت میں کہاں پہ کون سے وہ جزء ہے روایت میں جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا موقع ہے، سن 6 ہجری کے بعد؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہم معاہدے میں ہیں. بارک اللہ فیک، معاہدے میں ہیں. اور یہ معاہدہ کون سا تھا؟ صلح حدیبیہ کا. گفٹ دیا؟ ارے کدھر کے گفٹ والے؟ ایک آخری سوال بغیر گفٹ کے ہے، کوئی گفٹ باقی بچا ہے؟ یہ بیٹے کو دے دے. ایک آخری سوال ہے بغیر گفٹ کے. کیا کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنا جائز ہے؟ جی تجارتی معاہدہ ہو سکتا ہے بس. سوال عام سوال ہے، کیا کافروں سے بغیر تفصیل کے معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 ہو گئی، کیوں ایک کم کر دیا؟ حدیث نمبر 7 ہی ہے میرے بھائی. یہ جتنے بھی پیغام میں نے بتائے تھے آپ فوراً دلیل بیان کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 دلیل ہے، اور اسے کہتے ہیں علم حاصل کرنا. بارک اللہ فیک. دوران لیکچر آپ بتا رہے تھے کہ ہم خط و کتابت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے ہیں، تو اس کے گرنے کے چانسز، بے ادبی کے چانسز بھی تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جو اخبار ہے سعودی عرب کی ہماری اس میں اللہ کا نام رہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو دوسری پرانی آیات یا حدیث ہے اس میں ہماری کوئی خاص ہے یا اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کو سنبھالیں، یا جیسے کہ قرآن جو ہے قرآن کے اوراق ہمارے پاس جو شہید یا پھٹے ہوئے رہتے ہیں اس کے لیے ایک شرعی حکم ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم. شرعی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں اور لکھنا چاہیے. سنت یہ ہے. 786 جو نمبر بدل اس کی دلیل ہی نہیں، وہ غلط ہے. اس کے معنی بھی اور بنتے ہیں. رام کا معنی کس نے کہا ہے، وہ نمبر ہی غلط ہے. یہ صوفیت کی ایجاد ہے. اب ایک غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہم خود بے حرمتی کرتے ہیں، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک غلطی کہ دوسری غلطی بھی کریں، 786 بھی لکھیں. تو عظمت ہمیں کرنی ہے. قرآن کی اوراق ہیں ان کو ہم نے جمع کرنا ہے، الگ کرنا ہے. بسم اللہ لکھا ہے، اللہ کا نام کے آپ اگر عظمت میں آپ اس کی یعنی قدر کریں گے اور الگ رکھیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کی شان بھی بلند کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ہماری غلطی، ہمیں اس کو درست کرنا ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے پھر مکہ سے جدہ میں آ جاتا ہے اور جدہ میں سر کے بال منڈوا لیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرے، اسے جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ، کیونکہ حق اور تقصیر جو ہے یہ واجبات العمرہ میں سے ہے، واجبات میں سے ہے. اور عمرہ مکمل کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حرم کے حدود کے اندر، وہی. لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے آ جاتا ہے اور تو وہ کیا کرے؟ اس نے جو کرنا ہے، نمبر ایک اس کا عمرہ درست ہے، اس پر دم بھی لازم ہوگی. کرنا کیا چاہیے اسے کہ فوراً احرام کے کپڑے پہن لے. اگر اس نے احرام اتار دیے فوراً پہن لے اور وہ حلات کی طرف چلا جائے، نئی کی طرف، اور اپنے سر کے بال منڈوا لے. اس نے کپڑے تو پہن لیے، احرام بھی اتار دیا، جہالت کی وجہ سے اگر محظورات الاحرام پر کوئی عمل کر دیا جائے تو اس کی معافی ہے. اور یہ کہ حرم کی حدود کے اندر ہی سر کے بال منڈوائے گے، اس کی کوئی دلیل نہیں. تو مشاہد پہ فتویٰ ہے. اگر سے دوسرا قول موجود ہے کہ حرم کے حدود کے اندر ہی لازمی ہے، اور اگر باہر کوئی سر کے بال منڈوائے تو اس میں دم لازم ہوتا ہے. اس دم لازم ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ قول بھی موجود ہے علماء کا، لیکن جو قول راجح ہے جیسے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی دائم کا جو فتاوی ہے وہ یہی ہے کہ اس پر دم لازم نہیں آتا. اگر سر کے بال کٹوا بھی لیتا منڈوا بھی دیتا ہے
درس میں انشاءاللہ، تو اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور تیات میں سے بیٹھے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ لگانی چاہیے کہ نہیں؟ تشہد پر بیٹھے ہوئے انگلی کو حرکت دینی ہے مسلسل، یا کیا سنت طریقہ ہے انگلی کو تشہد میں رکھنے کا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جو صحابہ کرام نے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان فرمایا ہے تو ان میں جو صحیح روایات ہیں 2 طریقے صحیح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دائیں ران پر دائیں ہاتھ جو ہے رکھنا ہے اور حلقہ بنا لینا ہے اس طریقے سے کہ جو انگوٹھا ہے وہ درمیان والی انگلی جو ہے، لمبی انگلی جو ہے، اس میں سے حلقہ بنا لے یوں، اور انگشت شہادت کو اٹھانا ہے اور دائیں ران گھٹنے کے قریب رکھ دینا پر. جو روایات اب اس کو حرکت دینا ہے اور کب حرکت دینا ہے اس پہ اختلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ صرف تشہد کے لفظ پر انگلی کھڑی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انگلی نیچے ہوتی ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے وہ 2 طریقے. نمبر 1، یا تو مسلسل کھڑی رہے یا مسلسل حرکت میں ہو. یہ حرکت کب کرنی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. تو آپ گنتے رہیں گے، آپ کا دھیان ادھر جائے گا. یا اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اگر گنتے بھی ہیں تو ظاہر آپ تدبر سے نماز پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں ایسا کر سکتے تو آپ مسلسل انگلی کو اشارہ کرتے رہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگشت شہادت ہلاتے رہتے، دعا کرتے. یحرکھا یدعو بہا، یہ لفظ ہے. یحرک فعل مضارع ہے جس میں استمرار کا معنی موجود ہوتا ہے. تحریک، یحرک، یدعو بہا فعل مضارع ہے، یعنی اس میں استمرار کا معنی موجود ہوتا ہے کہ مسلسل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حرکت دیتے رہتے اور دعا کرتے رہتے. جہاں پر دعا کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ان کو آپ نے اٹھانا ہے، حرکت دینا ہے. ہاں، بعض لوگ تو اسپیڈ میں جو ہوتے ہیں یاد رکھیں، کیونکہ نماز ہم نے پڑھنی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ. اور اطمینان اور سکون کی منافی ہے تیزی. آپ کر کے دیکھیں، اگر مجھے تیز کرتے ہیں آپ کی زبان سے الفاظ بھی تیز نکلیں گے. تو یہ طریقہ درست ہے. پھر ساتھ والے کی نماز میں بھی آپ ڈسٹربینس ہوتی ہے جو آپ کو اسپیڈ میں چلتی ہے، کیونکہ حدیث میں یحرک ہوا. اب یہ ڈیٹیل نہیں کہ کیسے تحریک کرنی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بالکل آہستہ آہستہ جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق، اور انگلی نیچے نہیں گرانی پڑی ہو. بعض وضو کرتے نہیں، تھوڑا سا خم دینا ہے اور اس طریقے سے اوپر نیچے کرنا ہے. یہ سنت ہے. انگلی کی طرف ہونی چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نگاہیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ آپ کھڑے ہیں سجدے کی طرف، رکوع میں ہیں سامنے، سجدے نہیں سامنے سجدے کریں گے سر پر ہو جائے گا. اور رکوع میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سیدھی ہوتی، سر بھی سیدھا ہوتا. تو جہاں پر آپ کمر سیدھی ہوتی ہے تو جہاں پر آپ کی نگاہیں ہیں وہیں پر آپ دیکھیں گے. اور جب آپ تشہد پر بیٹھے ہیں تو آپ کی نظریں انگشت شہادت کی طرف ہونی چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. ایک اعتراض ہے کہ الحدیث جو سلفی لوگ ہیں وہ نعت نہیں پڑھتے. کیا نعت کے تعلق سے یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، اور بعض اوقات نعت کے انداز میں، نعت کا اصل معنی ہے صفت، نعت کسی کی مدح کرنا، کسی ذات کی مدح کرنا، ٹھیک ہے، سریلی آواز میں، یہ معنی ہے نعت کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ نہیں، ہر وقت میں نہیں، بعض اوقات رجز سے، یعنی ایک تو سریلی آواز جیسے قرآن کی طرف ویسے نہیں، لیکن جیسے کہ شعر پڑھا جاتا ہے اس انداز میں پڑھا کرتے تھے. اور بعض صحابوں کی آواز اچھی تھی تو وہ بھی بعض اوقات کرتے تھے. کون سے اوقات تھے جو ہمیں سنت سے ملتا ہے؟ سفر کے وقت، سفر کی حالت میں ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرتے تھے. جنگ خندق کو جب کھودا جا رہا تھا تب بھی ہمیں دلیل ملتی ہے. حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، مسجد نبوی میں بھی شعر کہا کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کس انداز میں شعر کرتے تھے؟ نعتیں پڑھتے تھے؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اور عرب جو ہے وہ جب
بات کرتے شعر پڑھتے، آج بھی آپ عربیوں کو دیکھتے ہیں تو سیدھا پڑھتے بالکل، قرآن مجید تک تلاوت کی طرح نہیں پڑھتے، شعر سیدھا پڑھتے بالکل. یہ بعد میں پھر غزل آئی، بعد میں پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ چینج کر دیا گیا بعد. تو اصل میں اگر کوئی شخص اچھی آواز میں نعت پڑھنا بھی چاہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام بعض اوقات کیا کرتے تھے، بعض اوقات کرنا ہے، تب ٹھیک ہوتا اگر یہ طریقہ جو ہے اہل بدعت کی پہچان نہ بن جاتی. اب نعت کا جو طریقہ ہے وہ صوفیوں کی پہچان بن چکی ہے. جہاں پر نعت آپ سنتے ہیں سریلی آواز میں ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی پہچان بن چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. اور یہاں پر ہمیں جب ہم یہ دیکھتے کہ اب کیا ہم بھی نعت پڑھیں، اگر ہم بھی پڑھتے ہیں تو پھر ہم بھی انہی میں سے، کیونکہ ان کی پہچان بن چکی ہے. دیکھیں تاریخ بہت سی چیزیں بدل دیتی ہے. یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں کہ اس پہ یہ کوئی بدلے گا نہیں. جیسے نماز ہے، وقت بدلے نماز نہیں بدلی. تو کیا یہ جو شعر و شاعری ہے اگلاتے ہیں، ہم یہ کہیں جیسے نماز نہیں بدلی کرو اہل بدعت اس پہ اپنا لیتے ہم اس کو نہ اپنائیں؟ نہیں. اہل بدعت نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، ہم بھی چھوڑ دیں پھر؟ نہیں، کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہے، یہ مسلمات میں سے نہیں ہے. اور یہ اہل بدعت کی نشانی نہیں، بلکہ سلف صالحین تو بعض سنتوں کو چھوڑ دیتے جب اہل بدعت کی نشانی بن جاتی، بعض سنتوں کو چھوڑ دیتے. تو نہ تو سنت ہے، نہ ہی واجب ہے، اور نہ ہی دین کی بنیادی کوئی حصہ ہے. اور پھر اہل بدعت کی نشانی بن چکی ہے. ہمارے پاس الٹرنیٹ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہم کیوں ایسی چیز کو اختیار کریں جس میں یعنی کتنی بڑی وعید ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. اور پھر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے فتاوی موجود ہیں، اور انہوں نے بالکل یعنی اس کی مذمت بھی کی ہے اور سخت اس منع بھی کیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں صرف صوفیوں کا نہیں بلکہ اخوانیوں کا بھی یہ طریقہ بن چکا ہے، اور دونوں اہل بدعت ہیں. واللہ اعلم. بعض سلف سے سوال یہ ہے کہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بعض سلف سے یہ ثابت ہے کہ اگر ایک فرض نماز چھوٹ جاتی وہ 27 مرتبہ دہراتے تھے؟ یہ ان بعض سے ثابت ہے، یعنی روایت میں ہمیں نہیں جان سکتے صحیح روایت یہ نہیں، بعض آثار میں. اب بات حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں؟ حدیث اور اثر میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے روایت، پھر میں نے کہا اثر، تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے. حدیث اور اثر میں فرق ہے، آپ جانتے ہیں فرق ہے؟ حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور یا فعل یا اقرار یا وصف، اسے حدیث کہتے ہیں. اثر جو ہے صحابہ کرام کا قول ہے یا فعل ہے یا صحابہ کرام کے تابعین یا تابعین کے علاوہ سلف صالحین کے اقوال میں سے. جانتے ہیں فرق حدیث اور اثر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابی کا قول دونوں ایک جیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، صحابی کا فعل یا تابعی کا فعل ایک جیسے نہیں. تو یہ حدیث ہے، یہ اثر ہے. بعض آثار میں آیا ہے کہ بعض سلف میں سے شاید امام بخاری کے کوئی استاد تھے، میں نام بھول رہا ہوں، کہ ان کی ایک فرض نماز چھوٹ گئی، انہوں نے 27 مرتبہ دہرایا. کیا دہرانا سنت ہے؟ دہرانا سنت نہیں. انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اتنی حرص تھی ان کو، کبھی باجماعت نماز چھوٹی نہیں، ایک مرتبہ چھوٹ گئی ان کو سکون جو ہے نا، سکون اور چین چھن گیا ان سے، اس کو پانے کے لیے 27 مرتبہ پڑھ لی. لیکن ہمارے رہنمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کی کہ اگر فرض نماز چھوٹی 27 مرتبہ پڑھو تو تمہیں 27 درجے ملیں گے. کس آیت ہے؟ اس کی وضاحت کئی مرتبہ کر چکے ہیں، وقت نہیں، اس لیے میں نے خطبے میں بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی. اس کے دو معنی ہیں جو ظاہر. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، اور دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم، تأیید، رحمت سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی صفات سے. اب سلف صالحین نے کیسے سمجھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مخالفین یہ بات کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس پر بحث بھی کی، تو
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر سلف صالح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور اپنی صفات علم سے اور صفات سے ہر جگہ موجود ہے. تو سلف صالح نے اس کو ایسے سمجھا ہے. ورنہ پھر اگر یہ معنی کہ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر مستوی ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علو اور بلندی کی نفی کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر صرف لازم آتی ہے، عقل بیچ میں آتی ہے، منطق اور لوجک بیچ میں آتا ہے، تو پھر باقی کچھ رہتا نہیں. تو سلف صالح نے یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہیں کہیں ہو، یعنی اپنے علم کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، تائید کے ساتھ، پکڑ کے ساتھ. بھائی کہ یہ سوال ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جمعہ خطبہ شروع ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اکثر غلطی میں نے دیکھی بات سامنے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے غلطی دیر سے، چلو اس کی معافی. دوسری غلطی، امام مؤذن اذان دے رہا ہے اور یہ بیچارے کھڑے چاہتے خیر ہے. کیا خیر ہے کہ ہم اذان سنیں، جواب دے رہے ہیں تاکہ ہم اس ثواب کو پا لیں. جس نے اذان سنی اور پھر دعا مسلم پڑھی، اس کے آپ سے شفاعت جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے. اب وہ اس خیر کو پانے کے لیے اس سے جو بڑا خیر ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. اذان سننا سنت ہے، خطبہ سننا واجب ہے. اب سنت کو واجب سے آگے کیا جاتا ہے. اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، اذان مؤذن اذان دے رہا ہو، آپ فوراً 2 رکعت پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے اور لازم ہے. دوسری غلطی، اگر کسی کی گاڑی غلط پارکنگ میں ہے تو اپنی مہربانی کر کے اسے دور کریں، کیونکہ ہر جمعے میں یہ اعتراض آتا ہے. کافی ساتھی ہیں، خاص جو ہمارے پڑوسی ہیں مسجد کے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے آپ آئے ہیں ہمارے راستے پر بند کروا دیں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. تو اس لیے اللہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ کسی مسلمان میں بھی تکلیف نہ پہنچے. ہم خیر عمل کے یہاں پہ آتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں چند خیر کی باتیں ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی مسلمان میں تکلیف پہنچے تو کچھ ہم نے کیا کیا. مسجد کی یہ جو سامنے یہ جو گراؤنڈ ہے، اس کی بیک سائڈ پہ بیہائنڈ جو ہے ایک پارکنگ ہے، بڑی پارکنگ ہے، وہاں پر جگہ مل جاتی ہے. شاید ساتھی یہاں سے دروازے سے آتے تو آگے تک جا نہیں سکتے، تو راستے میں بلڈنگ کے سامنے جو ہے نا غلط پارک کر دیتے. اب ابھی سے ایک ساتھی چار کہتا ہے یار ہر ہفتے میرا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اب میں نے گاڑی نکالنی ہوتی گھر سے جانے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو نیچے گاڑی کھڑی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اب میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں. یہ بھی ایک ناپاکی میں سے ایک ناپاکی ایک دل میں کے اندر ایک نقص ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دیں. قربانی اس پر واجب جو مستطیع ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بکرا خرید سکتا ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو ضرورت ہے وہ ادھار لے کے قربانی کرے. ہاں، ایک مرد گھر کا سربراہ اپنے بیوی اور بچوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے جو اس کے ماتحت ہے. جو جس شخص کے بچے صاحب حیثیت ہے انہیں گھر پہ رہے تو خرچ بھی ایک ہے، بشرط یہ ایک خرچ ہے، تو پھر ایک بکرا جو گھر کا سربراہ ہے وہ کرے گا، سب کی طرف سے ملے گا. اور اگر وہ اپنی خوشی سے ہر بندہ دینا چاہے تب بھی جائے، لیکن ان کے لیے ایک کافی ہے. 10 دن روزہ رکھ سکتے. 10 کا مطلب حج عید کے دن کے علاوہ 9 ذوالحجہ تک پورا نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے بیچ میں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، پورے بھی رکھ سکتے ہیں. جو میں نے 10 کی بات کی اس کا مطلب 10 والی ہاں. اگر کوئی سفر پہ ہے تو مسافر پہ جو نوافل روزے ہیں، نفل روزے وہ ضروری نہیں ہے، رکھ سکتا ہے. اگر اس کا سفر آسانی بھی ہے، مشقت کا سفر نہیں ہے، تو
تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حج کے تعلق آپ سے سوال سے پہلے، حج کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعے کے دن جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سی پورٹ میں مسجد میں وہاں پہ انشاءاللہ درس ہے، اور حج کے تعلق سے ہم حج کیوں کرتے ہیں اور حج کے تعلق سے جس نے حج کرنا ہے تو کچھ سوال اگر ہے تو اس میں سوال جواب نشست ہوگی انشاءاللہ صرف اس موضوع پر۔ جی دیکھیں یہ سوال ہے کہ حج کا پرمیشن جو ہے، پرمٹ جو ہے، تصریح حج کی یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں تھی، آج کیوں ہے؟ اور کیا اس کے بغیر حج کرے تو حج ہو جائے گا، اور حج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ نے کیوں اس کو لاگو کر دیا جب کہ آپ سب زمانے میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ حج کی شرطوں میں سے استطاعت شرط ہے، استطاعت 5 شرطیں ہیں، کوئی جانتا ہے حج کی 5 شرطیں کون سی؟ اسلام ہے، عقل ہے، بالغ ہونا ہے، چوتھے نمبر پہ آزادی ہے، 5ویں نمبر پہ استطاعت ہے۔ حج کی 5 شرطیں ہیں۔ یہ جو 5 شرطیں ہیں یہ ساری شروط الوجوب ہے، جب یہ پائی جائیں تو حج واجب ہو جاتا ہے، اور پہلی 2 شرط الصحہ ہے کہ صحیح حج ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر حج صحیح نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے اسلام کی، دوسری شرط ہے عقل کی، کافر کا حج صحیح نہیں، پاگل کا حج بھی صحیح نہیں، ٹھیک، بچے کا حج صحیح ہے لیکن فرض حج کرنا پڑے گا، نابالغ ہے، بچہ ہے، حج اس کا ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کی دلیل ہے۔ ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور عرض کی کیا اس بچے کا حج ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ہاں، اور آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس پر جو فرض حج وہ باقی رہے گا۔ اگر کوئی غلام حج کر لے حج اس کا ٹھیک ہے لیکن نفل حج مانا جائے گا اور فرض حج باقی رہے گا۔ اگر غیر مستطیع حج کر لے اس کا حج ٹھیک ہے لیکن اس پر واجب نہ تھا، اس کا حج بھی ہو جاتا، فرض حج مانا جائے گا، لیکن اس کے جو استطاعت ہے علماء فرماتے اس کا معنی کیا ہے؟ الزاد والراحل وام الطریق، پیسے کا ہونا، مال کا ہونا ضروری ہے، یہ استطاعت کیسے ہے، اور سواری کا ہونا، سواری کی آسانی، اور راستے میں امن و امان، اگر یہ چیزیں ہوں تو ایسے مستقل ہے۔ اب جہاں تک مال کی بات آئی ہے، پچھلے زمانے میں تھوڑے سے پیسوں کا حج ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ سے دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھتی گئی اور بڑھتی جا رہی ہے ماشاء اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیر ہے الحمدللہ۔ اب جب پاپولیشن بڑھ گئی ہے، جگہ وہی کی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر جہاں پہ طواف ہوتا ہے بیت الحرام وہی، کچھ تعمیر نو ہوئی ہے، کچھ بڑا کیا گیا لیکن تب بھی کم ہے، سعی کو بڑا کیا گیا، سعی کی جگہ کو تب بھی کم ہے، عرفات بڑھایا نہیں جا سکتا، اس کی حد اتنی ہے، مینا مزدلفہ کی حد نہیں بڑھائی جاتی، اس کی حد اتنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرمیشن کی اجازت، پرمٹ کی اجازت نہیں تھی، جو مستطیع ہے جس کی شرط پوری جو آ کے حج کرتے آسانی سے حج ہوتا تھا، لیکن جب یہ تعداد بڑھتی گئی اور حج کا بنیادی مقصد ہے توحید کے قیام، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، حج میں حج کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو اذیت ہو یا کسی کو تکلیف دی جائے یا تکلیف پہنچائی جائے،
کہ خود کو تکلیف اور مشقت دی جائے یا کسی کی جان بھی دی جائے، یہ حج کا مقصد نہیں ہے ہرگز نہیں۔ اور اگر یہ مفاسد متوقع ہوں تو پھر حج کے سسٹم بنانا جو ہے وہ حکمران وقت پر واجب ہو جاتا ہے، اور حج کہ ہمیشہ امیر ہوتا ہے جو لیڈنگ کرتا ہے حج کی، کہ کہاں پہ کیا ضرورت ہے، کیا کمی ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ حج کا امیر ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ پر یہ واجب ہے کہ حج کے نظام کو، سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلائے تاکہ اس میں کسی کو نقصان نہ ہو، خاص طور پہ جانی نقصان نہ ہو۔ تو گورنمنٹ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ 5 سال کے بعد، جس نے حج کرا 5 سال کے بعد حج کر سکتا ہے، وہ دوبارہ حج نہ کرے۔ اب یہ 5 سال کی بات کہاں سے؟ اب آپ غور کریں، بعض لوگ سالانہ حج کرتے ہیں اور بعض لوگ ترس رہے کئی سالوں سے ایک حج کرنے کے لیے، اور وہ آتے ہیں اور اس بھیڑ کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ ان کا تو نیک عمل ہے وہ لے گئے اپنے ساتھ، اور قیامت کے دن جب دوبارہ سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو، لیکن کیا یہ حج ہے جس میں ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرتا ہے؟ کیا یہ شریعت کا مقصد ہے؟ کیا حج کا یہی مقصد ہے؟ تو پھر گورنمنٹ نے اس پرمٹ کو لازم کر دیا ہے، اور حکمران کی فرما برداری ہر خیر کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس میں خیر ہو، اس میں اس کی فرما برداری واجب ہو۔ اب انہوں نے حج کے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اب اس پرمٹ کو واجب کر دیا۔ اب جس کے پاس یہ پرمٹ ہے تو حج پہ جائے، جس پاس نہیں ہونا جائے، جس کے پاس نہیں وہ مستطیع نہیں، اور استطاعت حج کی شرط میں نے بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گورنمنٹ کی اجازت سے، اور آج کا جو 5-6 ہزار جو رقم ہے ایک شخص کے لیے اتنی زیادہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ان پیسوں کو دینے کے بغیر گورنمنٹ کا کوئی سروینٹ ہے یا حج کی خدمت کے لیے جاتا ہے، اس کو پرمٹ مل جاتا ہے، وہ حج کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص پرمٹ بھی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، حج اس نے کیے ہوئے 10-15 حج کیے ہوئے، اور ہر سال حج پہ جانا چاہتا ہے، نفل حج کرنا چاہتا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں یار اس کی ضرورت کیا ہے، آپ سے زمانے تو تھا ہی، یہ کہاں سے نئے فتنہ لے کے آئے ہو؟ میرا بھائی فتنہ یہ نہیں، فتنہ وہ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جانے سے، میرے جانے سے، ان کے اور ان کے، ہم سب کے جانے سے جگہ وہی ہے جو میں ابھی عرض کیا، اتنی ہی۔ اب ایک شخص نے سفر کیا ہوا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہوا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے رب کو راضی کر کے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آیا ہے، اور پھر اسے تکلیف ہو، چلنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں تکلیف ہو، اور وہ میری وجہ سے ہو؟ نہیں میرے بھائی۔ تو 5 سال کا جو ایک سسٹم بنایا ہے، اس میں خیر ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ یہ تصور کریں کہ یہ پرمٹ نہ ہو اور حج کا دروازہ کھل جائے، سب کچھ حج کر سکتے ہیں، حج ہوگا، آسانی سے ہوگا۔ ابھی اس پرمٹ کے ہوتے بھی اتنی مشکلیں ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنی مسائل ہیں۔ اگر پرمٹ نہ ہوتا تو کتنی مصیبتیں ہوتی، مسائل نہیں ہوتے سر۔ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض لوگوں کو گرتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہوئے، بعض لوگوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کچل رہے تھے، اور کوئی مدد کے لیے جا نہیں سکتا تھا، جو بھی نیچے اس کو اٹھانے کے لیے تھوڑا سا جھکتے اس کو بھی کچلتے تھے۔ یعنی وہ نظارہ کبھی بھولتا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گورنمنٹ کو ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، کیونکہ دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ سسٹم قائم کریں پرمٹ کا، تصویر کا، ورنہ پھر حج مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں واپس آتے کہ نہیں آتے، اللہ حافظ کر کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و نعمت ہے۔ دوسری مثال لے لیں، اب کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے اگر حج کا پرمٹ اللہ کے پیار پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا اور اس کو اب کیوں کر دیا ہے؟ اب چھوٹی سی مثال میں نے یہ کہا کہ یہ صرف معاملات کو آسان کرنے کے لیے، اگر سگنل ٹریفک سسٹم سگنلنگ جو ہے یہ نہ ہو، یہ بھی قرآن میں تو نہیں، حدیث میں، ہم کیوں حکم فرما برداری کریں، ہم کیوں مانیں؟
کیا آسانی سے اس روڈ پہ حرکت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں بعض اوقات سگنل میں تو خرابی ہو جاتی ہے، فنی خرابی ہو جاتی ہے، خرابی اس میں نہیں ہوتی، خرابی ہماری بھی ہو جاتی ہے کہ جب راستہ بند ہوتا ہے اور 2-2 گھنٹے ہمیں گاڑی میں انتظار کرنا ہوتا ہے شدید گرمی میں، اور ادھر سے کوئی ہارن بجا رہا ہے، کوئی سے چیخ رہا ہے، تو عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، اور سب جانا چاہتے ہیں، ایک وقت میں جانا چاہتے ہیں. کسی کو یہ عقل نہیں ہے بھائی اگر سگنل خراب ہے تھوڑا سا ہم سسٹم کے مطابق چلیں، تھوڑا سا چلو 4 گھنٹے ادھر سے 4 ادھر سے 10 ادھر سے 10 ادھر سے، سوال نہیں پیدا ہوتا کر کے دیں. ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے اور ہر بندہ چاہتا بس میری گاڑی نکل رہی ہے، پیچھے والے کی خیر ہونا مجھے سے کیا لینا دینا ہے. تو سگنل ٹریفک سسٹم بھی اس میں خیر ہے. کوئی بھی عقل مند نہیں کہہ سکتا، قرآن میں بھی عمل نہیں کرنا چاہتا، حدیث میں عمل نہیں کرنا چاہتا. بعض چیزیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کا خیر ہو اور اس میں آسانی پیدا ہو. اور حج کے سسٹم جو ہے تصریح ہے اسی میں سے کر سکتے ہیں. حج افراد کریں، حج تمتع کریں، حج قران کریں. حج کی 3 قسمیں ہیں. کوئی بھی شخص صرف جدے والے کوئی بھی شخص کوئی بھی حج کر سکتا ہے. حج افراد بھی کر سکتے ہیں. جو 2 حج کر چکا ہے وہ جب 5 سال دوسرے حج کر سکتا ہے. تو جائے کیا پرمٹ ہے، تصریح ہے. بغیر تصریح نہیں، بغیر تصریح نہیں، میں نے عرض کی ہے اگر تصریح ہے تو جائے، پرمٹ ہے نہیں پھر آپ کو دیکھیں غور کریں کیا ہوتا ہے. جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا، اپنا خطرے میں ڈالنا پڑے گا. بعض لوگ غلط راستے سے جاتے ہیں، جب چیک پوسٹ وہاں سے نہیں جاتے، اندر گاڑی کو لے کے جاتے ہیں. بعض گاڑی خراب ہوتی ہے، وہاں پہ سگنل بھی نہیں ہوتا ٹیلی فون کے، گاڑی رک گئی وہاں پہ 10-20 کلو میٹر کہاں وہ اپنا واپس آ سکتا ہے. نہیں غلط ہے میرے بھائی، اگر آپ پاس پرمٹ حج کے گورنمنٹ کی طرف سے تو حج کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دیں. حج 3 قسم کے ہیں. حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج تمتع اور قران میں قربانی ہوتی ہے. افراد میں 2 طواف ہیں اور 1 سعی. پہلا طواف الزیارہ ہے، طواف الافاضہ ہے، اور دوسرا طواف الوداع ہے. اگر کوئی شخص مکہ جانا چاہے افراد کرنے والا، وہ مکہ بھی جا سکتے ہیں. اس پر 3 طواف ہوں گے اور 1 سعی ہوگا. پہلا طواف القدوم ہوگا، اس کے ساتھ حج بھی کر سکتے ہیں. پھر دوسرا طواف الافاضہ، طواف الزیارہ، تیسرا طواف الوداع. اگر مکہ نہیں جانا چاہتے، سیدھا مینا جانا چاہتے 8 تاریخ کو تو جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ 10 تاریخ کو طواف الزیارہ کے بعد سعی الحج بھی کرنی پڑے گی. کیا وقت ہے؟ یار ہمارا درس بھی کافی دنوں سے قربانی کا سوال کریں کہ ہم پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں یا نہیں. مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر قربانی کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار، دوست و احباب جو پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں، جہاں پر آپ رشتہ دار رہتے ہیں جس ملک میں بھی ہوں، ان کو زیادہ ضرورت ہے اور وہاں پر زیادہ فائدہ مند ہے، اور وہاں پر قربانی کے پیسے بھیج سکتے ہیں، کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ قربانی متعین وقت پر ہو. نمازی ہوتے نہیں ہوتے نہیں. قربانی کا جو حق ہے آپ اس کو گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک آپ خود کھاتے ہیں، دوسرا اپنے 200 رشتہ داروں کو، تیسرا آپ فقراء کو دیتے ہیں. اور فقیر کو پکڑ کے نہیں پوچھا کہ تم نمازی ہو کہ نمازی نہیں ہو، ورنہ نہیں دے وہ تمہیں.
حسن ظن کے دیا جاتا ہے مسلمان ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. ہاں جس کو پتہ ہے کہ شخص شرک بدعات کرنے والا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تمام الناس عام مسلمانوں میں آپ کسی کا حق نہیں کہ اس کو پکڑ کے پوچھیں واحد ہو کہ نہیں، طبع سنت ہو کہ نہیں، تمہاری داڑھی نہیں ہے تو نمازی کو نمازی نہیں ہے. نہیں یہ طریقے سے درست طریقہ نہیں، غلط طریقہ ہے. اچھا ایک اور سوال ہے، فجر کی نماز کے بعد سونے کے بارے میں پوچھیں. اچھا فجر کی نماز کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سونا چاہتا ہے سونے اس میں کوئی ہے مشکل؟ بشرط ہے کہ کام پر جو ہے نا ہاں وقت پر آپ چلے جائیں نا، سوتے رہیں. جی کیا ہوتا ہے؟ رزق کو روکتا ہے؟ نہیں میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں، آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دینا کوئی ذرا. حج قران کے لیے آپ جو ہے سب سے پہلے یعنی احرام تو آپ جانتے پہلے جب کر چکے ہیں، جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں غسل کر کے صفائی کر کے اعلان کر لیتے ہیں، پھر آپ نیت کرتے ہیں لبیک حج حج اس کو عمرے کے لیے حاضر سب سے نیت کو کرتے ہیں، پھر تلبیہ کرتے رہیں گے. حج قران کے لیے آپ کی مرضی ہے آپ پہلے مکہ جائیں یا پہلے مینا جائیں، دونوں آپ کے طریقے درست ہیں. اگر آپ پہلے مکہ جانا چاہتے ہیں آپ کہاں مکہ یا نہیں جانے پہلے کہاں جائیں گے؟ مکہ. اچھا آپ مکہ جائیں گے تو پہلے طواف القدوم کریں گے، آپ عمرے کا طواف نیت ہوگی طواف القدوم، یہ مصنون طواف القدوم کریں گے، پھر سعی کریں گے، حج کی نیت ہوگی حج کی سعی کریں گے، احرام نہیں اتاریں گے، 10 سال کے بعد کاٹیں گے. 8 تاریخ کو آپ جائیں گے عمرہ کرنے طواف اور سعی کرنے کے بعد آپ جائیں گے مینا، وہاں پہ 8 تاریخ رہیں گے، 9 تاریخ عرفات میں جائیں گے. جب یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 9 تاریخ کو صبح آپ جائیں گے عرفات کی طرف، اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ پر واجب ہے کہ آپ وہیں رہیں عرفات میں. جب سورج غروب ہو جائے آپ نے فوراً جو ہے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، رات مزدلفہ میں رہیں. صبح 10 تاریخ میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. ایک آپ کر چکے 3 بات. نمبر 1 بڑے جبل کو کنکر مارنا ہے، دوسرا طواف زیارہ کرنا ہے، تیسرا سر کے بال بنوانے ہیں، چوتھا قربانی آپ نے کرنی ہے، قربانی لازمی ہے، اور 5 آپ کر چکے سعی الحج. کیونکہ آخری جو آپ مکہ گئے تھے نا آپ نے طواف قدوم سعی کی تھی تو سعی آپ کر چکے ہیں، تو آپ پر 10 تاریخ کو 4 کام ہیں. نمبر 1 بڑے جگہ کو کنکر مسجد بڑے کنکر مارنا ہے، نمبر 2 طواف زیارہ کرنا ہے، نمبر 3 سعی الحج کرنی ہے، نمبر 4 سر کے بال منوانے ہیں. ان 4 میں ترتیب مستحب یہ ہے کہ پہلے کنکر مارا جائے بڑے جملے پہ، اس کے بعد قربانی کی جائے، پھر سر کے بال منوائے جائے، پھر طواف کیا جائے، پھر سعی کی جائے. یہ ترتیب ہے. سعی پہلے کر چکے تو باقی 4 آپ کے رہیں گے، طواف آخر میں. اگر ان میں آپ آگے پیچھے کرنا چاہیں تب بھی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی سوال کیا کہ میں نے پہلے سعی کر کے طواف بعد میں کیا، یا پہلے طواف کیا بعد میں کنکر مارے، یا پہلے قربانی کی بعد میں نے سر کے بال منوائے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افعل ولا حرج، کرتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ 10 تاریخ کے لیے خاص ہے، پورے حج کے لیے نہیں ہے، 10 تاریخ کے لیے خاص ہے. بتاؤ میں آپ کو اگر 10 تاریخ کو نہ کر سکتے آپ اس زیارت، آپ 11 کو کر سکتے ہیں، آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں. پھر آخر میں طواف ہو جائے آپ 12 تاریخ کو رہیں، 10 تاریخ کے بعد 11 12 اور 13. اگر ہم متعجل ہیں 13 تاریخ نہیں رہنا چاہتے تو 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مینار کے گھومنے سے نکل جائیں اور پھر طواف ادا باقی رہتا ہے وہ کر لیں، آپ کا حج انشاءاللہ. قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو اس شرط دے سکتے تالیف قلب اگر ہوتی ہے، اگر ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں صرف دوستی کی بنیاد پہ نہیں کہ دوست ہیں تو چلو دے دیں، نہیں. تالیف قلب ہے، تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، وہاں پہ قریب آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے تب جائیں.
لیکن یہ سوال ہے کہ بعض خواتین حج پہ جاتی ہیں بغیر محرم کے، کیا وہ حج صحیح ہے؟ خواتین کے لیے محرم شرط ہے، استطاعت میں سے ہے، اور جس عورت کو محرم نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کو حج نہیں کرنا چاہیے، حج نہ کرے۔ گروپ میں عورتیں ہیں، عورت کے محرم نہیں بن سکتی، نہ ہی عورتوں کا گروپ کسی عورت کے محرم بن سکتا ہے۔ عورت کے محرم اس کی کوئی دلیل نہ تو قرآن مجید میں، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہی کبھی کسی صحابہ سلف کے اقوال میں سے کسی نے یہ کہا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بات میں صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے، اور بعض لوگوں نے ان فتاویٰ کو لیا ہے جن کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ اللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کیا سجدے میں قرآن کی آیات پڑھی جا سکتی ہیں جو دعائیں ہیں؟ جی ہاں، سجدے میں منع کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، لیکن اگر آپ یا کوئی شخص سجدے میں دعا کرتا ہے اور آیت پڑھ کے دعا کرتا ہے تو وہ جائز ہے، تو قرآن تلاوت سے دعا سے نہیں، بلکہ دعا کے تعلق سے اللہ کے پیار میں فرماتے ہیں کہ کثرت سے سجدہ کیا کرتا ہے، یعنی جب دعا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اکثر میں دعا سجدے کا بہت سارے دعائیں کرتا ہے، یعنی مثال میں کوئی شخص سجدے میں کہنا چاہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آیت کریمہ ہے، سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قرآن کی آیت ہے لیکن دعا ہے، سجدے میں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ دعا پڑھنے سے کیا اگر کوئی ہم پر جادو کرتا ہے یا کوئی پریشانی ظاہر ہو جاتی ہے اللہ کی رضا سے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس جملے کے تعلق سے ہم نہیں جانتے کہ اس سے جادو ظاہر ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہو مظاہر کر کے کون سی پریشانی ہے، اس کی دلیل میں نہیں جانتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ ایک طریقہ ہے، رقیہ شرعیہ میں قرآن مجید کی آیات ہیں، جن آیات میں جادو کا ذکر ہے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ سے استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے توبہ کے الفاظ ہیں، ان آیات جو ہے یہ آیات و صورتیں جو ہیں ان کو پڑھنے سے جادو کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو انسان کو اس کا جادو ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس لیے کچھ وقت درکار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے بالکل فیملی جھٹکے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، لیکن جیسے ہم ڈاکٹروں سے علاج دیں تو صبر کرتے ہیں، ہمیں رقیہ شرعیہ پر بھی صبر کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے علاج میں 2-3 دن سال کی باتیں اور مسلسل باتیں، رقیہ شرعیہ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے، اب جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یقین ہے کہ اس دوائی سے ہمیں شفا ملے گی، اور یہاں پر ہمیں شک ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہمیں شفا ملے گی۔ تو اپنا یقین مضبوط رکھیں، رقیہ شرعیہ کے الفاظ جو ہیں سورۃ الفاتحہ شفا، آیت الکرسی جو بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جادو کی آیات سورۃ الاعراف میں، جادو کی آیات سورۃ طٰہٰ میں، اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری آیات سورۃ التعظیم میں، سورۃ الاخلاص الفلق والناس، اگر یہ چیزیں پڑھ لی جائیں تو اس کو انشاءاللہ ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ وقت کی بات دیکھیں یہ سوال ہے کہ بغض و نفرت کے تعلق سے ایک شخص نے میرے ساتھ برا کیا اور
میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن جب دیکھتا ہوں مجھے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کیا یہ بھی حدیث نشان ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ نہ میں عمل کر نہیں ہوگی وہ رکے نہیں یاد رکھیں وہ جو یہ والا اور بات کر سکتا مسلمانوں سے ہم بغض رکھیں یا محبت کریں. مسلمانوں سے بغیر تو محبت کریں ہر مسلمان سے، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جو موحد ہو مشرک نہ ہو، کیونکہ شرک سے دائرہ اسلام سے دائرہ نہیں کرتا ہے، اور متبع سنت جو موحد اور پھر مسلمان سے محبت کرنا توحید ہے، ایمان ہے، کفر و برداری. مسلمان کو کسی ایک وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اگر کرتے تو فوراً توبہ کر دیتے. ایسے مسلمانوں سے جو واحد مسلمان ہیں اگر کبیرہ گناہ کرتے تو توبہ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مکمل محبت ہے. فرض ہے ان سے محبت کی اور مکمل محبت کی. ان سے نفرت کرنا جرم ہے، جائز نہیں. جو ان سے نفرت کرتا ہے اس وعید میں شامل کیا ہے. اور دوسرے قسم کے مسلمان وہ جو معید ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہتے، شراب پینا، سود کھانا یا بندے کی نافرمانی کرنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے اعمال یعنی سے کچھ عمل وہ لوگ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. ایسے لوگوں سے اتنی محبت ہے جتنی ان کا ایمان ہے اور اسلام ہے، اور اتنی نفرت ہے جتنا وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں. جب ممکن ہے کہ ایک شخص کے دل محبت بھی ہونا چاہتے سر بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر 50 مرتبہ حد قائم کی. شراب 50 مرتبہ شراب پیتا تھا، پکڑا جاتا تھا، حد قائم بھی کرتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، پھر پیتا تھا، پھر کوڑے مارے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک ساتھ نے کہا ایک ایسا انسان نہیں تھا، یہ کوڑے کھاتا رہتا ہے، اس کا عقل نہیں ہے، کیا اس کو اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ہے. اب اس شخص کے دل محبت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص پر حد بھی قائم کی جاتی ہے، کوڑے بھی ماری جاتی ہے. جب اسے کوڑے مارے جاتے ہیں، محبت کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں، تو اس سے اتنی نفرت کی طرف سے یہ نافرمانی کی جاتی اور اتنی اس سے نفرت کی جاتی، اتنی اسے سزا دی جاتی. اور جو اس کا ایمان باقی ہے، جو اس کی توحید ہے، جو اس کی سنت ہے، اسے وہ محبت کرتے ہیں. ایک شخص آپ پر ظلم کرتا ہے دنیا کے معاملات میں، آپ کا جو شرعی طریقہ ہے آپ اسے عدالت میں لے جائیں، آپ لے یا اسے معاف کریں، یہ ایک حق بھی نہیں ہے، معاف بھی نہیں کرنا، تو بغض و نفرت بڑھتی جا رہی ہے. یہ طریقہ نہیں، شرعی طریقہ اپنائیں، اپنے دل کو مسلمان بھائیوں کے ساتھ. کیونکہ بعض لوگ مظلوم ہوتے ہیں اور قیامت کے دن سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، دل مظلوم ہے. وہ کیسے کہ قیامت کی دنیا میں اپنے ساتھ کے بعض ایسے لوگ ہیں جو متنخواہ نہیں، 2 مہینے گزرے، 3 دن میں گزرے، آپ ظلم ہیں کیسے گزار رہے. تو کیا کرتے ہیں روز مرہ زندگی میں بیٹھ رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا یہ فلاں شخص سے مانا کرتا ہے، یہ بہت بڑا برا انسان ہے، یہ ظالم انسان ہے، اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں. تو غیبت کرتے رہتے ایک مہینے سے، دوسری میں، تیسری میں، 10 میں. تو غیبت کرتے 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 دنیا میں تو محروم رہا، چلا گیا کس اور جگہ میں نوکری مل گئی، وہ بھول گیا میں ایمان میں، اور پھر کسی اور سے بھی یہی تعلق، اس کے ساتھ یہی بغض رکھنا ہے اور غیبت کرنا ہے. قیامت کے دن وہ شخص آئے گا جو دنیا میں سب سے گرا بے پار پڑے گا، جو دنیا میں مشہور ہے کہ اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تو کہا ہے اس نے تو توبہ کر لی، اسے حق دینا ہے وہ تو دے گا، لیکن جس نے غیبت کی ہے قیامت کے وہ کچھ ظالم کے ساتھ بیٹھا. اگر
ظالم ہے میرے کا ظالم تو نہیں اس کو سزا تو ملے گی کھڑا ہے اگر اللہ اس سے قدم صاف کرنا چاہے اگر مطلب معاف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ تو وہ کھڑا ہے ظالم یہ مظلوم اس کے ساتھ بیٹھ کھڑا ہو گیا وہ تعجب ہو گیا ارے میں تو مظلوم تو کوئی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں جب کہا جائے گا جو بھی تم نے غیبت کی اور جو تم نے اس کے خلاف باتیں کی تم بھی جو اس کے برابر بڑا کسی سے بڑھتے ہیں تو بہت نفرت سے میرے کو ساتھ میں بات کرنا اس میں کوئی نہیں جب آپ شخص کو دیکھتے ہیں دن میں کچھ ہوتا ہے یہ طبیعی ہے دن میں ظاہر بات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان دیکھ کر نفرت ہو جاتا ہے لیکن آپ فوراً دن کو صاف کرتے ہیں وہ صاف کرتے ہیں اچھی بات اچھی بات کے سامنے تو وہی چیز ہے اگر دنیا کے معاملہ تھا تو سماپت ہے اگر دین کے معاملہ ہے تو وہ بات ہی رہے گا اسے مطلب بھی بات ہی رہے گا تو معاف کرے گا دل کو بھی صاف کرے گا مجاہدہ کرتے ہیں صاف ہو جائے گا استخارہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہے استخارہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کیا چیز ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ کا سود یا فرض بات سنور میں اگر آپ کو امام وقت دیتا ہے بعض بات نماز پڑھ رہے ہیں اور مطلب سبحان اللہ تعالیٰ پڑھ لیا پھر وقت بھی باقی ہے تو آپ اس کو دعا مانگ سکتے ہیں میرے قریبی رشتے دار ہیں اور وہاں پر یعنی زیادہ بھی مہنگے ہیں اور غریب جو ہے وہ مسلم جو قربانی نہیں کر سکتے تو پاکستان میں پیسے بھیج کے قربانی کر سکتا ہے شرط ہے کہ قربانی وقت لیکن یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے اسے حج کرنا ہے اور کیونکہ حج کے اخراجات اب بہت زیادہ بڑھ گئے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں کچھ اور پیسے کسی سے ادھار رکھنے کے طور پہ اپنے پیسوں میں شامل کر کے کیا میں حج کر سکتا ہوں پھر بعد میں اسے آسانی سے دے بھی سکتا ہوں ہاں ایسی صورت میں وہ ادھار لے سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے کیونکہ ادھار جو ہے وہ لوگ سے ایک ایسا قرض جو قرض کمر کو توڑ دیتا ہے جس کو واپس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے لوگ جو وہ حج نہ کریں تو حج قرض کریں پھر وہ قرض کی ادائیگی کریں جتنے بھی ان سے ہو سکتا ہے اگر حج پہ 5-6 ہزار میں لگتے تو 5-6 ہزار میں اور قرض میں دینا ہے ٹھیک ہے دوسرے قسم کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان ماہانہ تنخواہ سے واپس کر سکتا ہے ابھی میں آپ سے 1000 لیتا ہوں جب تنخواہ مجھے ملے گی میں آپ کو واپس کر دوں گا میرے پاس ابھی پیسے 3000 ہیں 2000 کم ہو رہا ہے میں حج پہ جانا چاہتا ہوں میں مہینے کے آخر میں 2000 سیو کر سکتا ہوں میں آپ کو دے دوں گا اس طریقے سے آپ قرض لے سکتے ہیں اور حج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اخراجات سے 2000 زیادہ ہے اور آپ آسانی سے اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں یہ وہ قرض کی صورت ہے جس میں منع کیا گیا جو قرض دار اسے قرض لینا ہے اور وہاں پر اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی حکومت کے ہاں جو تصریح ہے حج کی تصریح کے بغیر حج نہ کرے کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج کی پرمیشن حج پرمٹ جو ہوتا ہے اس کے بغیر بعض لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے ہم چور دروازے ہیں ہم چور دروازے حج کرنا چاہتے ہیں عجب سی بات ہے چور دروازہ بھی نہیں چوری کا لفظ اچھا ہی نہیں ویسے وہی پتہ ہی چور دروازہ ہے پھر جھوٹ بولنا ہے پھر دھوکہ دینا ہے پھر مرغیوں کی طرح ٹکیوں میں یعنی پھنس کے جانا ہے کہتے ہیں یہ بڑا جہاد ہم لوگ کر رہے ہیں یہ محض شیطان کا وسوسہ اور بہکاوا ہے اسے جہاد نہیں کہتے اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے
مستطیع ہو، طاقت ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو نہ کرو. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ میرے بندے تو نے حج کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو اس قابل نہیں بنایا، مستطیع قادر نہیں تھا حج کرنے کا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے حج کرنے کی، یا اسے یعنی وہ اس کو قدرت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، پیسہ اس کے پاس نہ ہو، اس کی صحت کو اجازت نہ دے، وہ حج نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سزا دے. نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مکہ پہنچنا جو ہے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر جھوٹ تو ہے کہ نہیں. آپ کہیں مکہ جا رہا ہوں چلیں گے وہاں جھوٹ بول کے پھر حج بھی کر لیا. زندگی میں ایک مرتبہ حج پڑھ رہے جھوٹ بول کے کیا آپ حج کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے مہنگا کیا تو وہ جائے ان کا رب جانے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، ان سے پوچھے جو نے مہنگا کیا ہے وہ جائے ان کا رب، وہ اپنے جواب دینا. آپ نے گورنمنٹ کا حساب دینا ہے یا میں نے دینا، کس نے دینا؟ جس نے یہ قانون رکھے وہ حساب دے گا، اس کا اپنا کام ہے. اب ہمارے اوپر کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ ایک اگر غلطی انہوں نے کی ہم بھی غلطی کریں. یہ تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور آسانی ہوگی. کیسے آسانی ہوگی؟ جو نہیں کر سکتے حج میں کیا کریں جب استطاعت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں فرض استطاعت شرط ہے، لیکن حج کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے خاص بیان فرمائی. حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، سورۃ آل عمران میں. نماز کی استطاعت فرض ہے، شرط ہے، اور روزے کے لیے بھی ہے، جہاد کے لیے بھی ہے، ہر عمل کے لیے. حج کے لیے کیوں خاص جوڑ دیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو نظر انداز نہ کریں. استطاعت میں حج بھی کرنا ہے. بہت سارے لوگ احرام یعنی کام کرنے جا رہے ہیں، احرام باندھنے چلے جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، ان کے پاس تصریح ہے تو ٹھیک ہے. تصریح نہیں ہے، ان کو بینک کا کارڈ ہے، ہاں بینک سے اجازت ہے. اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دی اجازت ہے کہ تم لوگ جاؤ وہاں پہ کام کرو، اور وہاں پہ کوئی حج کرنا چاہے تو وہ بھی کرے. اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے. اگر پرمٹ حج کا نہیں ہے، وہ صرف کام نہیں ہے، پھر کام نہیں کرے، دھوکہ نہ دے. اور ہوتا کیا ہے، جو لوگ بغیر تصریح کے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں خیر ہوگا. خیر بعض لوگ کہتے ہیں کہاں پہ قرآن سنت ہے کہ وہ قرآن کی اجازت شرط ہے. میرے بھائی آپ ذرا اندازہ کریں کہ شرط کوئی بھی نہیں اور وہ قرآن دروازہ کھول دیا. جس نے حج کرنا جا کے کرے، حج ہو سکے گا؟ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، اتنی رش ہو جاتا ہے کہ لوگ لوگوں کو کچل دیتے ہیں. اور حج اللہ نے اس نے فرض نہیں کیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو جا کے وہاں. حج تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. منافع ہے، اس میں بہت نفع بخش چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ جب تمہیں میں بیان کروں تو ہم حج کرتے کیوں، تو ہم پتہ چلے حج کیوں کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کرم یا رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ایک سسٹم موجود ہے، سسٹم کے مطابق ہم حج کرتے ہیں. ابھی یہ سگنل جو راستے تھے نا روڈ پہ سگنل یہ بند کر، اور کہیں آپ کسی کا دلیل قرآن سنت ہے. چھوڑو دفعہ کرو یہ سگنل چھوڑو. ہم ایسے گاڑی چلانا چاہتے ہیں، بغیر قانون کی گاڑی چلانا چاہتے ہیں. تو گاڑی چلا سکیں گے؟ نہیں چلا سکتے گاڑی. کبھی دیکھیں روڈ میں جب سگنل خراب ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتا ہے، پھنس جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. یہ تو عام سی مثال ہے گاڑیوں کی. اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے ایک عظیم عبادت جن میں ایک مرتبہ فرض ہے اور بعض لوگ ہر سال کرنا چاہتے ہیں. عادت ہے، کچھ نہیں کیوں کرتے یار، عادت ہے. وہ بھائی حج عبادت ہے، عادت نہیں ہے. عادت اگر عادت کر کے کرتے تو نہ کرو. حج عبادت ہے، جن میں ایک مرتبہ فرض ہے. ٹھیک ہے ایک دو مرتبہ کر چکے ہو، 5 سال 6 سال بعد یہاں پہ جیسے کہ قانون ہے 5 سال بعد کر سکتے ہو، انہیں اجازت دی ہے. آپ دوسروں کو موقع تو دیں جو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو نہیں گئے، ترستے ہیں اور نہ جانے کتنی سالوں سے ایک ایک پائی جمع کر کے حج کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں اور لوگ انہیں کچل دیتے ہیں. جو 20 مرتبہ حج کر چکے وہی کچل دیتے ہیں. میرے بھائی انصاف ہے اپنے ساتھ ساتھ. اور حج کرنا ہے تو حج کو طریقے سے کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کریں.
حج کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی اور توحید کا قیام. جس میں بیان کروں گا یہ کون سا تقوی ہے. یہ لوگوں کو پریشان بھی کرنا ہے، دھکے بھی دینے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے کشتی لڑتے ہیں، جیسے پلوان نہیں ہوتے پلوان. اللہ کے گھر میں زور دکھا مسکینوں کو، اور بیچارے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں 2-2 گھنٹے سے کھڑے. یہ لوگ آتے ہیں یوں اور گھس جاتے ہیں. وہ بیچارہ پولیس والا سامنے کھڑے، بیچارے مسکرا کے کیا نہ کرو، اللہ سے ڈرو نہ کرو. لیکن تم کہتے رہو میں نے تو بس بوسہ ہی دینا ہے. یہاں پر عورت گرتی ہے اور اسے کوئی کندھا لگتا ہے، یہاں پر کوئی بوڑھا بیچارہ گر جاتا ہے، کسی کو تکلیف چوٹ لگتی ہے، لگنے دے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر، ذرا غور سے سنو، اے عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسامت عطا فرمائی ہے، حجر اسود پر لوگوں سے بچ کے رہے. یعنی لوگ آپ کی اس طاقت سے، آپ کی اس تکلیف سے لوگ جو ہے نا محفوظ ہو جائیں، ذرا خیال کرنا. یعنی اگر آسانی سے بہت سا دے سکو تو دے دو، ورنہ بھیڑ میں نہ جانا، لوگوں کو زحمت نہ کرنا. یہی ہدایات ہے. ایک عورت آ کے کہتی ہے سید عائشہ سے کہو میں نے طواف کیا اور میں نے کئی مرتبہ بوسہ حجر اسود. سید عائشہ غصے میں فرماتی ہے کہ کس طریقے سے تم نے طواف کیا کہ مردوں کی بھیڑ میں جا کے گھس کے تم نے بوسہ دیا ہے اور اسے سختی سے پھر منع کیا ہے. ایسا طواف نہیں کیا ہے. میرے بھائی یہ سلف صالحین طریقے ہیں. بعض عورتیں جاتی ہیں گھس جاتی ہیں بس بوسہ ہی دیتے ہیں. اللہ کے لیے بھی کس طریقے سے بوسہ دیں گے آپ؟ خاص طور پر اتنی رش کی جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اگر آسان ہوتا یا جو لکڑوں کے ہاتھ میں ہوتی وہ لگا کے اسے بوسہ دیتے یا دور سے استلام کر لیتے. جو دور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اشارہ کر کے، یہ کافی. دین آسان دین. اس سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تنگی ہماری پیدا کرتی ہے، ہم نے پیدا کی تنگی کو تکلیف ہوتی ہے. کے برابر جی سوال بڑا پیارا سوال ہے. قربانی کی طرف سے سوال ہے. بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس بکریاں ہیں تو دو بکریاں پیدا ہوئی تو ایک متعین کرتے کہ یہ قربانی کے لیے ہے انشاءاللہ. اس بکری کی جو بڑھے گی، اس کا جو عمر مقرر ہو جائے گی شرعاً، اس کی قربانی کرے گا. وہ یہ کہ اس کی ماں نے اس بکری کے کان کو کاٹا. اب اس کے کان میں نقص پیدا ہو گیا تو کیا ہم اس بکری کو ذبح کریں یا اس کی جگہ دوسری بکری کو ذبح کر لیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ذکر کیا ہے اور جن جانوروں سے منع فرمایا ہے ان کی قربانی نہ کیا کرو، ان میں سے وہ بکری جس کا ایک والی. بعض بکروں کے کان تھوڑے سے کٹے ہوتے ہیں یا سینگ تھوڑے سے ٹوٹے ہوتے ہیں، یہ وہ عذر نہیں ہے جس وجہ سے بکری کو نہ ذبح کیا گیا. العرجاء بین العرجاء، الضلعاء دبلی پتلی جس کی گوشت کی نہ ہو، بیمار بکری یا جو چل نہیں سکتی، یعنی وہ چیزیں جو باہر ہو جس کو کھانے سے یعنی ایک فائدہ نہ ہو مسکینوں کو بلکہ نقصان کا باعث ہو. تو ایسی صورت میں اگر اس کا پورا کام ہی نہیں پھر تو آپ دوسری بکری ذبح کریں. اگر اس کا کچھ حصہ کھایا ہے باقی ہے اس کو ذبح کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. اور یہ متعین کر لینا کہ انشاءاللہ اس کو ذبح کریں گے اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ صرف وہی ہوگا. اس سے آپ کو اچھی مل جاتی ہے، زیادہ نہیں مل جاتی، آپ کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی اگر اس سے اچھا ہو اور آپ کو توفیق بھی ہے کر سکتے ہیں واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.